یا عمل سے روکنا ہو تو پھر آپ اس بات کو بار بار ریپیٹ کرو گے. مثال کے طور پر وہ آپ کو کمزور سمجھ کے لڑنے کے لیے آ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کیا ہو؟ بولو کمزور. آپ کے بال تھوڑے سفید تھے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ بڈھے ہو گئے ہو. پھر آپ اسے جواب میں کہتے ہو میں 30 سال کا ہوں. تو یہاں آپ کا مقصد اس کو معلومات دینا نہیں ہے, مقصد دھمکی دینا ہے کہ میرے کو بڈھا مت سمجھ, میں کتنے سال کا ہوں. مجھے لگ رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی 30 سال کا نہیں ہے تو بول ہی رہے. تو آپ اس کو دوبارہ کیا بولو گے؟ میں 30 سال کا ہوں. تھوڑی دیر میں پھر بات کو گھماؤ گے, بیٹا یہ ذہن میں رکھنا میں کتنے سال کا ہوں؟ 30 سال کا ہوں. جو تو سمجھ رہا ہے ایسا ہے نہیں, مطلب میرے سے پنگا نہیں لینا, جبڑا پھاڑ دوں گا, منہ توڑ دوں گا. یہ میں اخلاق سکھا رہا ہوں جمعے کے بیان میں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھو اخلاق سکھاتے ہیں, میں تیرے دانت توڑ دوں گا. بھائی مثالیں وہی دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, مثال تو وہی دی جاتی ہے نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے. تو میں تیرا جبڑا پھاڑ دوں گا, 30 سال کا ہوں. یہاں آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کرو گے. پہلے جب آپ نے کہا 30 سال کا ہوں, ایک دفعہ کے بعد دوبارہ دہرانا بلاغت نہیں تھا, بلکہ کلام میں ایک عیب ہے. عیب کا مطلب سمجھتے ہو؟ برائی ہے. لوگ بیوقوف سمجھیں گے, لیکن جہاں آپ کا مقصد کوئی دھمکی دینا ہو یا کسی بات پہ ابھارنا ہو, وہاں اسی جملے کو بار بار ریپیٹ کرنا عین بلاغت ہے. بلاغت. تو قرآن بھی بلاغت کی کتاب ہے, فصیح اور بلیغ. فصیح عربی میں کہتے ہیں صاف ستھرا کلام, گاڑے گاڑے پیچیدہ الفاظ نہ ہو. اور بلاغت کہتے ہیں کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال, جو سچویشن جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہی ہے اس کے مطابق کلام کرنا. سچویشن یہ ہے کہ آپ دھمکی دینا چاہتے ہو تو اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ دھمکی والا. سچویشن یہ ہے کہ آپ محبت سے کسی کو کسی بات پہ ابھارنا چاہتے ہو تو اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ محبت والا. محبت کی جگہ دھمکی لگا دو گے تو یہ غیر بلیغ کا کلام کہلائے گا. غیر بلاغت. مثال کے طور پر رشتہ لینے کے لیے گئے اور بول رہے ہو بیٹی دے ورنہ دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں. تیرا باپ بھی دے گا رشتہ. تو رشتے آئیں گے یا فرشتے آئیں گے؟ بولو فرشتے آئیں گے. موت کے فرشتے آئیں گے, عذاب کے فرشتے آئیں گے, رشتے نہیں آئیں گے. کیونکہ بھائی جو محبت کا موقع تھا وہاں پر وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, 2 بھائیوں کی اکٹھی شادی ہو گئی. 6 مہینے گزرے, ایک بھائی کی بیوی بڑی فرما بردار, نیک, پرہیزگار, جو کہتا ہے فوراً اس کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے. دوسرے بھائی کی بیوی کچھ سنتی ہی نہیں تھی. اس نے پہلے سے پوچھا یار تو نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے, تیری بیوی اتنی فرما بردار ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں, پہلے دن سے ہی بدماشی دکھا رہا ہوں میں. کہہ رہے پہلے دن جب کمرے میں آیا, گلاس رکھا ہوا تھا, پاؤں کی ٹھوکر مارا اس کو زور سے, دیوار پہ جا کے لگا اور بولا یہ کس نے راستے میں رکھا ہوا ہے گلاس؟ وہ ڈر گئی بیچاری نا. کہہ رہے کپ رکھا ہوا تھا چائے کا, غلط جگہ پہ اٹھا کے دیوار پہ مار کے توڑا, یہ کوئی کپ رکھنے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے بس روب میں لے لیا, اس دن سے کیا ہے روب میں ہے. اس نے کہا چلو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. اب یہ غیر بلاغت, بے موقع. بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے موقع سختی. 6 مہینے میں بیوی اس کو پہچان چکی تھی بھائی. تو یہ کمرے میں آیا, ٹرخ کر کے گلاس کو لات ماری, کس نے یہاں رکھا ہوا ہے؟ بیوی کہتی ہے اب نہیں, اب ٹائم گزر گیا ہے, اب ڈرامہ یہ نہیں چلے گا, یہ تو کہیں سے سیکھ کے آ رہا ہے. اب سمجھ میں آ گیا بلاغت؟ ویسے آج کل کی اتنی سیدھی عورتیں نہیں ہوتی کہ کمرے میں آ کے گلاس کو ٹھوکر ماری اور وہ ڈرنا شروع کر دے. آج کل کی دلہنیں جو مارکیٹ میں آ رہی ہیں, آپ نے اگر گلاس کو ایک ٹھوکر ماری تو وہ تمہارے بوتھے پہ مارے گی سیدھا سیدھا, وہی گلاس اتار کے. بولے اس کو اس سے زیادہ سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے, آپ کو سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے میاں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور اس کو جنہوں نے سکھایا ہوتا ہے وہ اس کی دوستیں ہوتی ہیں, فرینڈس ہوتی ہیں, سہیلیاں ہوتی ہیں, وہ آپ
میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اس کو ایسا سکھایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ حرکت نہیں کر دینا لطیفہ سن کے کہ ہم بھی جا کے گلاس کو ٹھوکر ماریں گے اور کنٹرول ہو جائے گا. نہیں, ٹھوکر یہ پرانے زمانے کا لطیفہ ہے بھائی. اب اگر آپ نے ٹھوکر ماری پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خیر, تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کچھ باتوں کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان باتوں سے ہماری معلومات میں اضافہ کرنا مقصد نہیں تھا. ان باتوں میں یا تو کوئی ترغیب چھپی ہوئی ہے یا دھمکی چھپی ہوئی ہے. دھمکی چھپی ہوئی ہے. میرا خیال ہے قرآن میں جتنا جنت اور جہنم کے تذکرے کو ریپیٹ کیا ہے شاید کسی اور ٹاپک کو اتنا ریپیٹ نہ کیا ہو. حالانکہ اگر اللہ ہمیں قرآن میں ایک مرتبہ بتا دیتا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اس زندگی میں تمہیں جنت ملے گی میدان حشر کے بعد, اگر تم نیک اعمال کرو گے اور اگر برے اعمال کرو گے تو جہنم کی آگ میں جاؤ گے, نالج کے لیے ایک مرتبہ بتا دینا کافی تھا یا نہیں تھا؟ کافی تھا. دیکھو حکومت ایک دفعہ اناؤنس کر دیتی ہے میٹرک میں اگر اس سے کم نمبر ہوئے تو فیل سمجھے جاؤ گے, کم سے کم اتنی پرسنٹیج ہوئی تو پاس سمجھے جاؤ گے. ایک دفعہ حکومت نے, میرا خیال ہے انگریز کے دور میں یہ قانون بن گیا, بار بار اعلان بھی نہیں کیا جاتا, ریپیٹ بھی نہیں کیا جاتا, ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی اتنے نمبر سے انسان پاس ہو جاتا ہے, اتنے نمبروں سے فیل ہو جاتا ہے, ختم. کیا خیال ہے؟ پاس ہونے پہ کیا ملے گا بھائی؟ انٹر میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. فیل ہو گئے میٹرک میں تو انٹر میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. یہ سندھ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. سندھ میں آپ میٹرک میں فیل ہو جائیں تو بھی ملے گا, پاس ہو جائیں تو بے وقوفی کی آپ نے. جب فیل ہونے پہ مل رہا تھا تو پاس ہونے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ بلکہ جو فیل ہو رہے ہیں اگر ان کے تعلقات ہیں بہت, میرے پاس یونیورسٹی کے لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسے کیسے مکھنچو پڑھ رہے ہیں, ککھ بھی نہیں آتا, ککھ بھی, اور ایٹمی سائنسدان بن رہے ہیں. ماشاءاللہ بن کیا رہے ہیں یہ سندھ کا حال ہے ماشاءاللہ. آپ کا مفتی صاحب تو افسوس کی بات ہے, آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ تو یہ ہنسنے کی بات ہے, رونے کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں ہے بھائی. یہ رونے کا مقام ہے. میں ہنس ہنس کے کیوں سنا رہا ہوں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر گورنمنٹ کی باتوں پہ ہم رونا شروع کر دیں نا تو ہماری زندگی سے سکون اطمینان ہمیشہ کے لیے ختم, کیونکہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس پہ انسان ہنسے. اس لیے میں نے کہا رونے کی باتوں پہ ہنسنا سیکھ لو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. مقام تو رونے کا ہے لیکن پھر تو روتے ہی رہے ساری زندگی, بیٹھ کے روتے ہی رہیں. تو یونیورسٹی کے لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے کلاس فیلوز میں ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں. اچھا یہ تو یونیورسٹی کے لڑکوں کی بات ہے نا, میں اپنا بتاؤں آپ کو. جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن لیتا تھا طلبہ کے, جو ایڈمیشن کے لیے آتے تھے نا, او لیول لڑکے, میٹرک پاس لڑکے. حالانکہ او لیول کا امتحان تو باہر سے ہوتا ہے, اس میں تو گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے تھے ہم او لیول ہیں. میٹرک میں اے گریڈ لڑکے, جو اے گریڈ سے میٹرک کیا ہوا ہو, میں ان سے پوچھتا تھا کہ ایکس پلس وائی از اکول ٹو, آگے کوشچن مارک, کیا ہے یہ؟ وہ کہتے تھے ایکس وائی. میں کہتا تھا ہو سکتا ہے میں جو ان سے انٹرویو لے رہا ہوں اس کا روب کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو ایکس پلس وائی تو الگ الگ جنس کی مخلوق ہیں, تو یہ جمع کیسے ہو گئے؟ ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر میں ان سے کہتا تھا دیکھو میز پلس کرسی یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو ایک چیز اپنی ہی جنس کی چیز میں تو جمع ہو سکتی ہے, الگ جنس کی چیز میں وہ جمع نہیں ہو سکتی, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ پھر بھی جمع کر کے دکھاتے تھے. اچھا میں کہتا تھا پھر 2x + 3y کا کیا جواب ہے؟ بھائی یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے, اس کا جواب یہی ہے 2x + 3y, یہی ایسے ہی رہے گا. وہ کہتے تھے وہ 3 کو 2 سے 5xy. یہ ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو میٹرک میں اے گریڈ کر کے آئے ہوئے ہوتے تھے. اور بھی اس قسم کے سوالات میں حیران ہوتا تھا, ان کو تو ریاضی کی بنیاد ہی نہیں پتہ ہے. یہ بنیں گے سائنٹسٹ,
اور پھر ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے. اور یہ جتنے ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیوز, یہ کہتے ہیں مذہب اور سائنس ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے. یہ بکواس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مذہبی آدمی ترقی کر ہی نہیں سکتا. کم بختو, مذہبی لوگوں کے پاس تو اسکول کالجز ہے ہی نہیں, میتھ پڑھاتے ہی نہیں ہیں. یہ جو یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں میتھ پڑھا رہے ہیں یہ مذہبی لوگ تھوڑی ہیں, یہ مولانا لوگ تھوڑی ہیں. دیکھ لو ان کے رزلٹ کیا ہے, پڑھا کیا رہے ہیں یہ. یا تو مدارس سائنٹسٹ تیار کر رہے ہوتے نا, پھر آپ کہتے ہیں مذہبی لوگ سائنسدان پیدا کر ہی نہیں سکتے. سائنسدان پیدا کر رہے ہیں اسکول یونیورسٹیاں, تو اگر وہاں سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے تو یہ مولاناؤں کا, مذہبی لوگوں کا, مدرسوں کا قصور نہیں ہے. یہ بھائی انہی لبرل سیکولر لوگوں کا قصور ہے کہ آپ کا نظام تو دیکھو. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ 2 نمبر ہے, گورنمنٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی درست بات ہے, لیکن پڑھانے والا ٹیچر تو سر اس کو بھی تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا. بھائی میرے پاس اگر طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے پتا ہے میں ان کو پڑھاؤں تو بھی مجھے سیلری ملے گی, نہیں پڑھاؤں تو بھی مجھے سیلری ملے گی, لیکن کچھ اللہ کا خوف بھی تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ان کے میں مستقبل کو کیوں تباہ کروں. یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ جو x + y = xy, یہ بات کر رہا ہوں میں 2004 اور 2005 کی. اس وقت یہ حالت تھی, تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے اب تو x اور y کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اب اگر میٹرک پاس طلبہ سے پوچھیں کہ x کیا ہوتا ہے, وہ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے بھائی, کیڑا x, وہ کہیں گے x وائف کا ہمیں پتہ ہے, x گرل فرینڈ کا ہمیں پتہ ہے. اس لیے پڑھائی کے لیے پنجاب جایا کرو. پنجاب کی پڑھائی, KPK کی پڑھائی بہت, ہم جب KPK کے لوگوں سے ملتے ہیں گاؤں دیہاتوں کے, حلیے دیکھ کے نہیں لگتا کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ میں جو طلبہ آ رہے ہیں نا بیچلر, زیادہ تر KPK کے آ رہے ہیں. سلیکٹ ہی وہی ہوتے ہیں پنجاب اور KPK کے, کیونکہ میرٹ کے بیس پہ سلیکشن ہوتی ہے نا, تو سندھ والے اترتے ہی نہیں اس معیار پہ پورے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک شعبہ ہے کہ کم سے کم بیچلر لڑکوں کو لے کے ان کو عالم بنایا جائے, اور بیچلر بھی وہ جو ایک معیار ہے اس پہ اترتے ہوں, خالی ڈگری لے کے نہ گھوم رہے ہوں. تو کافی مشکل ایگزام ہوتا ہے, تو اس ایگزام میں پاس ہونے والے طلبہ میں سب سے زیادہ KPK اور اس کے بعد پنجاب. وہاں کی تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے. مجھے یاد ہے میں جب 9th میں تھا تو ہمارے ماموں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اب تو کافی ایجڈ ہو گئے, میرے والد کو بار بار کہتے تھے اگر اس کو پڑھانا ہے تو پنجاب کے اسکول میں لے جاؤ, سندھ میں اس کو ایڈمیشن, ہم تو کراچی کے تھے نا, بار بار کہتے تھے بھائی اس کو کہاں لے کے جاؤ, اگر پڑھانا ہے پنجاب میں لے جاؤ اس کو, پنجاب بورڈ سے امتحان دلواؤ, کراچی سے نہیں کرا. ابا کہتے تھے بھائی ہم اپنے آپ سے دور کر دیں گے, تو ایسا تو اچھا والدین سے دور رہنے میں تو بچے کا خطرہ ہے نا. کہتے ہیں نہیں پڑھا, وہ یہ بات کر رہا ہوں میں 89-88 کی, 1988 میں وہ کہہ رہے تھے میرے ابا کو بچوں کو پڑھانا ہے تو کہاں لے کے جاؤ, پنجاب. اس کا مطلب سندھ پہ یہ پھٹکار الحمدللہ ہمیشہ صحیح ہے, کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. تعلیم میں بیڑا غرق, پرانا قصہ ہے یہ. 88, 88, 89 میں ہمارے ریلیٹیو ہمارے ابا کو سمجھا رہے ہیں, مجھے یاد ہے کہ اس کو پڑھانا ہے تو سرگودا, میرے بھائی نانا سرگودا میں تھے نا, سرگودا لے جاؤ اس کو, سرگودا بورڈ سے امتحان دلاؤ, سندھ سے نہیں, سندھ سے نہیں. کتنے شواہد پیش کروں میں آپ کے سامنے, کتنے دلائل پیش کروں سندھ کے نا اہلی کے, صحیح ہے نا, کتنے, اور 1-2 دلیلیں دے کے آگے چلتے ہیں. پھر الحمدللہ, لیکن میرے والد صاحب نے کہا بھائی ہم دور کیسے بھیج دیں. پھر الحمدللہ ہم نے یہیں سے میٹرک کیا, یہیں سے انٹر کیا. تو میٹرک میں ایگزامینیشن ہال میں جو ایگزامینر تھا وہ خود کتابیں بانٹ رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا, بولو, کتابیں بانٹ رہا تھا. تبھی مجھ سے لڑکے پوچھتے ہیں نا کراچی میں کہ نقل کرنا جائز ہے یا نہیں, میں سوال اسکپ کر کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. میں نقل نہیں کرتا تھا, یہ بتا دوں, میں نے نہیں کی. ہمیں ابا نے بتایا یہ ناجائز ہے, حرام ہے, بس ہم, لیکن دوسرا کر رہا ہو تو میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوتا, کیونکہ ایگزامینر کتابیں بانٹ رہے ہیں. اسکول میں پڑھائی کا عالم یہ ہے, دھیلے کا نہیں پڑھایا ہوتا. اب آپ اس کو اس سے بھی روک دو گے, اچھا نہیں ہے. میں نقل کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن گورنمنٹ کنٹرول کرے نا اس نقل پہ.
تو ایگزامینر خود کتابیں بانٹ رہا تھا. انٹر کے پیپر میں ایگزامینر میرے پاس آیا, اس نے بولا کہ ایک ہی بندہ لگ رہا ہے جو کچھ کر نہیں رہا, نقل وقل نہیں کر رہا, تو میرے پاس آ کے کہتا ہے 50 روپے دے دو اور یہ ہے سوالات ہیں, یہ جوابات ہیں, لکھ لو. کتنے روپے میں؟ 50 روپے میں. 92 یا 93 کی بات ہے. اس وقت کے 50 آج کے 1000 ہوں گے. میرے پاس پڑے ہوئے بھی تھے پیسے. میں نے کہا نہیں, میں نہیں دے رہا. ابا نے بتایا تھا کہ بس نہیں کرنی ہے نقل. تو لیکن سب چھاپ رہے تھے. اچھا, اس نے کہا ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہے. کہہ رہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگلی باری میں لے آنا. اگلی باری میں تو دوبارہ جب ہوں کوئی مسئلہ. میں نے کہا نہیں بھائی میرے کو, وہ بھی پتہ نہیں پاگل ہے کیا ہے یہ. اچھا ماشاء اللہ لڑکوں کی حالت یہ تھی میٹرک کے پیپر میں یا فرسٹ ایئر کے پیپر میں, ہمارا کلاس فیلو میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, ککھ بھی نہیں آ رہا تھا اس کو, سب کو ہی نہیں آتا تھا کچھ بھی, تو سب دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. تو مجھ سے کہتا ہے کہ یار اس کا جواب تو بتا. اچھا اب دوستی بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سارے ہی نقل کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار ایسا کام کرو گناہ بھی نہ ہو اور دوستی بھی خراب نہ ہو. تو میرا یہ تھا کہ بھائی تو نے دیکھنا ہے, خود ہی جھانک کے دیکھ لے, خود ہی جھانک کے دیکھ لے میں کیا لکھ رہا ہوں. میں کیوں تیرے سامنے پیپر کروں؟ یعنی تو دیکھے گا تو میں ہٹاؤں گا نہیں اس کو, وہ تو تیرا ہیڈ ایک ہے. اس کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج ہو سکتا ہے وہ کوئی سائنٹسٹ بنا ہوا ہو یا یونیورسٹی چلا رہا ہو اپنی یونیورسٹی کھول کے. تو یہ حال ہے. تو یہ مذہب ہے جس نے تمہیں ترقی سے روکا ہے, بلکہ مذہب نے مجھے نقل سے روکا. یہ تھوڑی سی خیر جو ہمارے ملک میں بچ گئی ہے وہ کس کی بیس پہ ہے؟ مذہب. میرے ابا مذہبی تھے, سنا ہوا تھا ہم نے تبلیغ والوں سے نقل حرام ہے, ہم نہیں کر رہے نقل. ایک خیر ہے ملک میں مذہب کی, اس کو بھی ایک کم بخت چاہتے ہیں کہ سوسائٹی سے نکال دیں تاکہ جو تھوڑی سی خیر ہے نا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ, یہ مذہبی لوگ جو ہے, مذہبی آدمی ترقی نہیں کر سکتا, مذہبی آدمی, سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں, یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اور یورپ نے جب تک مذہب تھا ترقی نہیں تھی. 500 سال پہلے یورپ نے اپنے سوسائٹی سے مذہب کو نکال کے باہر پھینکا, اس کے بعد ترقی کی عروج پہ پہنچا. تو ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سارے مولویوں کو کنٹینر میں لے جا کے سمندر میں پھینک دو, دیکھو ملک میں امن آ جائے گا, دیکھو ملک میں کیا آ جائے گی, ترقی. ان سارے لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینک دو نا, انشاءاللہ ملک میں امن بھی آ جائے گا, ترقی بھی. ہمارے مدرسوں میں پڑھائی کا نظام آپ سے کروڑا گنا زیادہ. تو بھائی قوم بڑی زرخیز ہے, قوم بڑی زرخیز ہے. قوم کے جو لیڈر ہیں, جو قوم کو چلانے والے ہیں, وہ کرپٹ لوگ ہیں. تو آج کل یہ بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ مذہب جو ہے نا, مذہبی لوگ کبھی نہیں ترقی کر سکتے, مذہبی لوگ یہ نہیں کر سکتے, مذہبی یہ نہیں کر سکتے. بیکار کی باتیں. تھوڑی سی یہ خوبی رہ گئی ہے. ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں یورپ ان ملکوں میں جو صفائی ہے اور ہمارے ملکوں میں جو صفائی ہے, گندگی کے ڈھیر ہیں, ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے, کمپیئر کرنے والے نے, کہ ایک وہ ہیں اور ایک یہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب آپ کمپیئر کریں یورپ کی صاف سڑکیں, اس میں دکھایا جائے کہ چپس کھا کے جو اس کا شاپر ہے اس کے لیے ڈسٹ بن تلاش کر رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں دکھائے ادھر چپس کھائے کھڑک کر کے پھینک دیا. پیمپر اتارا خاتون نے بچے کا گاڑی میں, یوں یوں کر کے گھمایا, آفریدی کی طرح بالنگ کرائی, شنک کر کے پھینکا. ایک وہ ہے اور ایک بولو یہ ہے. ہمارے بھائی صاحب ایک دفعہ جا رہے تھے بس میں, میرے بھائی صاحب اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے, ایجنٹ تھے, بروکر ایجنٹ جو ہوتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو کراچی میں نا, یہیں بولٹن مارکیٹ کی طرف, تو 4K یا 4J بس تھی. ایک صاحب پان کھا رہے تھے,
زور سے کھڑکی کے باہر انہوں نے پچکاری پھینکی پوری. آپ کو پتا ہے پان والا بھی اس وقت تک کمبخت پچکاری نہیں پھینکتا جب تک کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے, کیونکہ اس کا پان پہ خرچہ ہوا ہے. وہ چاہ رہا ہے جتنا اس پان کو چوس سکتے ہو نا چوسو. بھائی تو تھوڑی تھوڑی کر کے پھینکتا رہے تاکہ کنٹرول میں رہے. نہ ہی وہ پورا منہ میں گھمائے گا, بڑا بڑا اتنا منہ کو غبارہ بنا دے گا. بات کرو تو بات نہیں ہو رہی ہوگی. کافی مشکل, جب اس کی پریشر بالکل ختم ہو جائے گا پھر جا کے پچکاری پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ وہ پھینکے گا, اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کس پہ جا کے گر رہی ہے. ہمارے بھائی صاحب وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی استری کر کے بالکل کہیں بس سے اترے ہوں گے یا کہیں ٹیکسی کار سے, مجھے یاد نہیں, کہیں جا رہے آفس کی طرف, تو بندے نے کھڑکی سے پچکاری پھینکی پوری ان کی پینٹ کے اوپر, پوری پینٹ کا بیڑا غرق. یہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں بھاگا اس بس کے پیچھے, اس کی کٹ لگاتا ہوں میں. کہہ رہے ہیں بس میں چڑھ گیا میں, اس بندے کو جا کے پکڑا تو اس نے سوری کر لی, بھائی معاف کر دو غلطی ہو گئی. اس نے دیکھا نا یار یہ میرا حشر ہے. ہم نے کہا یار میں کیا کہتا اس کو, اب سوری کر رہا ہے بندہ, کیا کرے آدمی. اب دیکھو یہ والی ویڈیوز اگر آئیں, ایک یورپ کی ویڈیو کے پانی نہیں کھا رہے, ان ملکوں میں اس طرح سے یہ آئے ہیں نا, بھی یو کے سے آ رہے ہیں, یہ زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو اب یوٹیوبرز یہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ. وہاں کبھی میں نے نہیں دیکھا آپ یورپ میں یا امریکہ میں کہ پہلے بلغم کو پورا تسلی کے ساتھ منہ میں جمع کر کے پھر پوری طبیعت کے ساتھ پھڑاخ کر کے تھوپا جائے کسی دیوار پہ یا سڑک پہ, میں نے نہیں دیکھا. وہ ایسے ایکسکیوز می سر ایسے کر کے بات کرتے ہیں, پھر کنارے پہ جاتے ہیں, تھوڑا سا ناک واک صاف کی اور بہت تمیز کے ساتھ اس کو آ کے پھر پبلک کے سامنے بیٹھ گیا. اول تو وہاں نزلے کا مریض ایسے گھومتا ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو زکام ہوگا 36 کلومیٹر کے فاصلے پر پبلک اس سے بھاگ جائے گی, کہیں کوئی جرثومہ اڑ کے نہ آ جائے. یہ تو پاگل پنا ہے. خیر, تو اب یہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا, نام نہاد لبرلز, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ مسلمان. تو یاد رکھو یہ جو تھوڑی سی صفائی ہمارے کنٹری میں نظر آ رہی ہے نا, یہ اسلام کی وجہ سے. سمجھ رہے, اسلام نہ ہوتا تو جاؤ ان ملکوں میں جہاں حکومتیں بھی کرپٹ ہیں اور اسلام بھی نہیں ہے, ان کی گندگی اور غلاظت, میں نام نہیں لے رہا ملکوں کا تاکہ آپس میں نفرتیں پیدا نہ ہو عوام میں, ان ملکوں کی گندگیاں اور غلاظت کے ڈھیر دیکھو گے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. اتنے غلیظ ہیں, حکومت بھی کرپٹ ہو اور عوام میں کا مذہب اسلام بھی نہ ہو, تو ان کی گندگیوں سے آپ ہمارے کنٹری کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ حکومتوں کی نااہلی ہے, کوئی ٹریننگ کا انتظام. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کہیں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہوگا, حکومت نہیں اٹھا رہی ہوگی, تو فطرت کیا کہتی ہے, نیچر یہی کہتی ہے کہ جو بھی کچرا لے کے جائے گا وہیں پھینکے گا. کہ یار یہاں تو پہلے سے کچرا ہے نا, ہمارے پھینکنے سے تھوڑی ہو رہا ہے, تو پھینکتا رہے گا. اگر ایک جگہ صاف ستھری ہو گئی ہو تو وہاں کچرا پھینکنے کا دل چاہتا ہے کسی کا؟ ہم نے اپنے علاقے میں صفائی کروائی, تھوڑی دیر میں دیکھا ہمارے ہی دوست لے جا کے وہاں کچرا پھینک رہے ہیں. میں نے لڑکوں کو بولا کہ کیمرہ لگاؤ, اب کوئی کچرا پھینکے گا نا ادھر ویڈیو بناؤ. تو دیکھا میرا ہی قریبی دوست آ کے سب سے پہلے, ہم نے کہا یار اس کو کیا ذلیل کریں ہم دنیا. وجہ اس کی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کچرا کنڈی نہیں ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ابھی کسی نے گورنمنٹ نے اٹھا لیا ہے تو یہی. تو میں نے کہا اس بیچارے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچرا کنڈی ہے, تو یہ پہلے اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ الحمدللہ ہماری گلی اب کچرا کنڈی نہیں ہے. ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ایک شاپر پڑا ہوا ہے تو وہ کچرا کنڈی ہے. خیر, تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی خوبی ہے, کوئی خیر ہے, تو وہ حکومتوں کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ہمارے کلچر اور ہمارے مذہب کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے کنٹری میں مذہب نہ ہوتا تو میرے بھائی جو ہمارا حال ہمارے حکمرانوں نے کیا تھا اور جو ہمارا بیڑا غرق ہوتا, شاید تاریخ میں اس کی مثالیں نہ ملتی. باہر کے ملکوں میں
لوگ جرم سے بچتے ہیں، قانون مضبوط ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی جرم سے بچ رہا ہے قانون کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے بچ رہا ہے. تو خیر میں نے بیان جہاں سے شروع کیا تھا اسی طرف میں آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ مضامین ایسے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ان کو ریپیٹ کیا ہے، بار بار ریپیٹ کیا ہے. جنت اور جہنم کی میں مثال دے رہا تھا تو اللہ نے جنت کو بار بار بیان کیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جنت کے بارے میں نالج دینا نہیں چاہتے. جنت والے اعمال پہ اللہ ہمیں ابھارنا چاہتے ہیں. جب اللہ ابھارنا چاہتے ہیں تو پھر بار بار جنت کو ریپیٹ کیا، اللہ نے بار بار جنت کو ریپیٹ کیا. ابھی ایک صاحب کا بیان آیا ہے، وہ کہنے لگے، وہی کمپیئر کیا نا ان ملکوں سے ہمارے ملک کو، کچرے کا ڈھیر اور یہ ٹھیش پیش، اور پھر کہا اتنے بچے بچے گھوم رہے ہیں دیکھو گلیوں میں. آپ انگریزوں کے یہاں جاؤ گے بچے نظر نہیں آئیں گے، سارے ڈیسنٹ قسم کے لوگ نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے نا، بچے تو نظر مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا لگتا ہے، پارکوں میں نظر آتے ہیں. ابھی میں ترکی میں گیا، مجھے وہاں بچے نظر آئے گلیوں میں کھیلتے ہوئے. میں نے کہا یورپ میں نظر نہیں آتے، ترکی میں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ مسلمان ہے نا، اسپیڈ کو مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو آپ جاؤ گے وہاں بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے، سارے ڈیسنٹ. اب ہماری سوسائٹی کا مقابلہ کرایا جاتا ہے بچوں کی بھرمار برساتی مینڈکوں کی طرح. تو دیکھنے میں کون سی سوسائٹی اچھی لگے گی؟ وہ کیا ڈیسنٹ لوگ، کوئی سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں. بچہ کسی چیز کو سلیقے سے رہنے دیتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 منٹ میں چیزوں کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. آپ سونے کے لیے لیٹو گے سونے نہیں دے گا. روتے ایسے ہیں، ایسا روتے ہیں کہ آپ، ابھی میں مثال دینے والا تھا مناسب نہیں ہے، وہ پھر فرقہ واریت ہو جاتی ہے نا. بچہ جب روتا ہے تو اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی تھوڑی سی آواز پہ کنٹرول کر لو، محلے والے سو رہے ہیں، اڑوس پڑوس اڑ جائیں گے، ابا سو رہا ہے، اماں سو رہی ہے. یہی اسپیڈ سے رونا تھا، دن میں رو لیتے، رات 2:30-3 بجے یہ اسپیڈ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. کیسا چیخ کے روتا ہے، گلا پھاڑ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ اس کو سمجھاؤ نہیں مانے گا. بعض دفعہ بچے رات کو 2:30 بجے ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے ابھی صبح سو کے اٹھے ہوں، کہہ کے لگا رہے ہوں گے، کلابازیاں کھا رہے ہوں گے. آدمی کہتا ہے بھائی یہ کوئی ٹائم ہے یار، نہیں کھیلو ہمارے ساتھ. ابھی ہمارے حضرت فرماتے تھے بچے غیر مقلد ہوتے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں؟ ہر بات پہ ان کو دلیل چاہیے لیکن دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہر بات پہ ان کو ریفرنس چاہیے. کیوں؟ سوال بہت کرتے ہیں نا، کیوں؟ ہر بات پہ پوچھیں گے کیوں. اب ان کو بٹھا کے سمجھاؤ، ایک بات پہ ایک نیا سوال کھڑا کر دیں گے، دوسری بات پہ نیا سوال کھڑا کر دیں گے. جبکہ آپ گوروں کے ملک میں جاؤ، آپ کو گھروں میں ایسی ٹینشن بولو نہیں ملے گی. سکون کا ماحول ہے، کہیں آواز نہیں آئے گی با 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 کر کے چیخ رہا ہے، اور شور شرابہ گلیوں میں سکون، اطمینان اور خاموشی. ہم نے یہاں کی ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے، بزنس کلاس ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے، شور شرابہ پھر بھی ہوتا ہے. ایک بچہ رونا شروع کر دے پوری بوگی کو پریشان کر دیتا ہے. وہ ماں باپ اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جھنجھنا دے رہے ہیں، عجیب عجیب شکلیں بنا رہے ہیں اس کے سامنے، کبھی زبان باہر نکال رہے ہیں، کبھی آنکھیں یوں کر کے دکھا رہے ہیں، اس پہ اثر نہیں پڑ رہا. لیکن آپ یورپ کی ٹرینوں میں سفر کرو، خاموشی کا ماحول، سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ، کسی کی گود میں بچہ نہیں، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے قوم کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس جرمنی کو ہم نے مزید ڈیولپ کیسے کرنا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ایسے بیٹھے ہوئے ایک مطالعہ کر رہا ہوگا، بڑے ایسا لگے چشمہ لگا کے نا، بہت ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی. تو لوگ کہتے ہیں یہ ہیں ترقی یافتہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے، دیکھو کتنی دل جمعی کے ساتھ، کتنے فوکس کے ساتھ اپنے ویژن کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. ہماری ٹرین میں آپ جاؤ تو صحیح، کتاب لے کے بیٹھو تو صحیح،
میری ایک ولاگ میں نے شائع کیا تھا نا, میں مطالعہ کر رہا تھا تو میری بچی نے مجھے نہیں مطالعہ کرنے دیا. وہ میرا ایک ولاگ بھی ہے نا, وہ بچی میری کتاب الٹی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور پڑھنے نہیں دے رہی. اب یہ ویڈیو جب دنیا میں جائے گی کہ دیکھو ایک یہ مولانا لوگ کتاب پڑھنا چاہیں تو ان کے بچے پڑھنے نہیں دیتے, خود ہی پڑھنا شروع کر دیا اس نے. مجھے 15 منٹ اس سے کتاب لینے میں لگے ہیں, وہ نہیں دے رہی تھی کتاب, نہیں میں پڑھوں گی, اور پھر اپنی توتلی زبان میں شروع. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے, وہ فوکس کرتے ہیں چیزوں کو. کس کو فوکس کرتے ہیں؟ کوئی بچہ نہیں ہے جو ان کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو, ان کے گھر سے فون نہیں آتا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے ہاسپٹل لے کے جائیں. اس لیے وہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ فوکس سمجھتے ہیں نا, جس چیز کو کر رہے ہیں دل جمی کے ساتھ فوکس. وہاں کی خواتین بھی بڑی میچور, یہ نہیں کہ بچے گود میں لے کے, ایک یہاں گود میں ایک نے پیچھے سے فراق پکڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو مارکیٹ میں خواتین جا رہی ہوتی ہیں, ایک بچہ ادھر سے کھینچ رہا ہے, امی گنے کا جوس پلا, میرے کو گنے کا جوس پلا. دوسرا کہتے ہیں نہیں امی وہ خربوزے والا آیا ہوا ہے. ہم تو اپنی امی کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. ہم 4 بہن بھائی قریب العمر تھے. ہماری امی اگر ہمیں کبھی مارکیٹ لے جاتی تو ہم نے امی کا بیڑا غرق کر دینا ہوتا. گنے کا جوس بھی چاہیے, گولے گنڈے والا بھی چاہیے, صحیح ہے نا, گولے گنڈے والا. آگے گئے امی گنڈیری دلا دو, امی کیا دلا دو؟ گنڈیری. پھر اس کو گنڈیری زیادہ دلائی, میرے کو گنڈیری کم دلائی, بہن بھائیوں میں لڑائی. امی وہ گاڑی دلا دو, میرے کو اچھی لگ رہی ہے. امی نے ہمیں گاڑی دلائی, دوسرے بھائی یا بہن نے شور مچانا شروع کر دیا, اس کو گاڑی دلائیے, مجھے کو ہیلی کاپٹر دلاؤ. اب بتاؤ ترقی ہو سکتی ہے؟ بولو. انگریز عورتوں میں یہ چھچور پنا نہیں. ان کی امیاں جب مارکیٹ جاتی ہیں تو بچے ہی نہیں ہوتے, بچے ایک آدھ, وہ بھی بڑا ہو گیا, اور وہ بھی ایک کیا کرے گا, وہ کیا تنگ کرے گا. وہ گنے کے جوس ایسے نظر بھی نہیں آ رہے وہاں پہ نا, وہ بڑا ہائیجینک قسم کا, گورنمنٹ خود ہی گھر میں لا کے پہنچا دے گی ان کا. تو وہاں میں نے ٹرینوں میں جہازوں میں دیکھا اتنے ڈیسنٹ آرام سے. ہمارے پی آئی اے میں دیکھو بچوں کے رونے کی آوازیں, پیں 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 لگایا ہوا ہے, ٹانگیں مار رہا ہے. ایئر ہوسٹس بھی آ کے اس کو سمجھا رہی ہے, بچہ غیر مقلد, وہ مناظروں کی دعوت دے رہا ہے, سمجھنے کے لیے تیار, بولو نہیں. یہ سارا کمپیئر کرتے ہیں لوگ, ایک وہ ہیں اور ایک یہ جاہلوں کا معاشرہ. برساتی مینڈکوں کی طرح بچوں کی کمبختوں نے لائن لگا دی, سنبھل رہے نہیں ہیں ان سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال آپ نہیں سمجھو گے, آپ نہیں سمجھو گے. یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آج کی, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو. میں جب پتہ نہیں فرانس میں, جرمنی میں ٹرین میں نے ایک ویڈیو بنائی, تو ایک لوگوں کے کمنٹس آئے کہ دیکھیں مفتی صاحب یہاں آبادی کنٹرولڈ ہے, تو دیکھیں کتنی مینجمنٹ سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے, کتنی مینجمنٹ, کنٹرولڈ آبادی. اور ہمارے ہاں یہ مینجمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ آبادی کنٹرول نہیں. ہر سال ابھی کسی کا ولاگ آیا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنے لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کے ظاہری حسن سے متاثر, بولو, مت ہوا کرو. قرآن کی ایک آیت یاد رکھو, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں. بلکہ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں, پیکنگ سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو. میں اکثر بیان میں اپنا ایک واقعہ سنا چکا ہوں, جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بہت دفعہ سن چکے ہیں, نئے لوگ دوبارہ سن لیں. ایک زمانے میں نے زیتون کے تیل کا بزنس بھی کیا ہے, زیتون کے تیل کا بزنس بھی کیا ہے. تو میں جاتا تھا لی مارکیٹ میں نا, وہاں ہول سیل کے حساب سے اچھا بھی مل جاتا تھا اور سستا بھی مل جاتا تھا. ایک دفعہ میں گیا تو میں نے ویسے ہی ریٹ پتہ کیے, یہ زیتون کی بوتل کتنے کی, اب مجھے یاد نہیں, فار ایگزامپل اس نے کہا 1000 روپے کی. میں نے کہا یہ جو چھوٹی بوتل ہے وہ بڑی خوبصورت بوتل تھی, لش پش قسم کی نا, جیسے کوئی یعنی بڑی اسٹائلش بوتل. میں نے کہا یہ کتنے کی, اس نے کہا 1500 روپے کی. تو میں نے کہا اچھا, میرا تو دوست تھا وہ مجھ سے صحیح بات کرے گا وہ. میں نے کہا یار یہ چھوٹی بوتل کے اندر جو زیتون ہے یہ کیا زیادہ اچھی کوالٹی کا؟ کہتے ہیں نہیں, اچھی کوالٹی والا یہی ہے جو دوسری بوتل میں ہے.
میں نے کہا پھر یہ مہنگا کیوں ہے؟ کہہ رہے یہ پیکنگ بہت اچھی ہے, لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, خریدتے زیادہ ہیں یہ لوگ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لوگ خریدتے کون سی بوتل ہیں؟ جس کو سستا ہونا چاہیے اس کو مہنگا خریدتے ہیں, جس کو مہنگا ہونا چاہیے اس کو سستا خریدتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کمپنی میں نے پیکنگ پہ اتنا خرچہ کر لیا ہے کہ بوتل کی قیمت بڑھ گئی ہے. کمپنی نے پیکنگ پہ اتنا خرچہ کیا ہے کہ بوتل کی قیمت بڑھ گئی ہے. بوتل کی قیمت بڑھے گی تو اندر جو مال ہے وہ تھوڑا سستا ڈالنا پڑے گا تاکہ ان کو فائدہ تو ہو. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کچھ بے وقوف دنیا میں ایسے ہیں جو پروڈکٹ کو نہیں دیکھتے, پروڈکٹ کی پیکنگ کو دیکھتے ہیں. تو آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے, پیکنگ کی بڑی ویلیو. یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں نا, انہوں نے پوری زندگی لپائی پتائی کی ہوتی ہے, پوری زندگی لپسٹک پاؤڈر میں ہیرو ہیروئن نے گزارے ہوتے ہیں. اب جب یہ بوڑھے ہونے والے ہوتے ہیں, ظاہر ہر شخص نے بوڑھا ہونا ہے, کیا خیال ہے؟ آج کل میں چشمہ لگا کے آ رہا ہوں نا وہ لائیو پروگرام میں, تو نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ سب بڈھے بڈھے لگ رہے ہیں. مفتی صاحب کیا لگ رہے ہیں؟ مجھے غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ بھائی بڈھا ہونا ہی ہے, کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو بڈھا نہ ہو؟ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. بڑھاپا آئے گا, آج نہیں تو کل آئے گا. تو اس لیے تیار رہو پہلے سے. کوئی آپ سے کہو نا بڈھے بڈھے لگ رہے ہیں تو ٹینشن نہ لیا کرو, آپ پہلے سے ریڈی ہو جاؤ کہ اگر نہیں بھی لگ رہے تو تھوڑے دنوں میں لگنا شروع ہو جائیں گے. جب اتنے بڑے بڑے ایکٹرس اور ایکٹریسز جن کو پرسنالٹی ہی کے پیسے ملتے ہیں وہ کم بخت اپنے آپ کو بڑھاپے سے نہیں روک سکتے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو اتنے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے بھی نہیں اپنی باڈی پہ. کوئی بات نہیں, بڈھے ہو رہے ہیں تو ہو جائیں گے, اور کیا ابھی تو جب بڈھے بھی غنیمت ہے, کل مرے ہوئے ہوں گے, چشمہ لگا کے بھی نہیں دیکھ پائیں گے. تو اس لیے ان چیزوں میں دل نہ لگاؤ, یہ پرسنالٹی یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیار رہو ذہنی طور پر, عورت بھی مرد بھی. اب آپ کہتے ہم تو تیار ہیں, نہیں 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 نہیں, آپ تیار نہیں ہیں, نہ عورت تیار ہے نہ مرد تیار ہے. اگر آپ ذہنی طور پر بڑھاپے کے لیے تیار ہوتے تو پہلے سے ابھی سے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ بڑھاپے میں کرنا کیا ہے. اور سب سے بڑی پلاننگ ہے بچے پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ بڑھاپے میں یہ ٹھش پش نہیں چلے گا, بڑھاپے میں آپ کی اولاد ہی آپ کو اٹھائے گی, کھلائے گی, پلائے گی, اور آپ کی جو ہے کھانسی کا علاج کرائے گی, آپ کو فالج ہو گیا تو اس کا علاج کرائے گی. لیکن 50 سال کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ابھی تک انہوں نے بڑھاپے کے لیے پلاننگ نہیں کی, وہ کم بخت اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے ہیں. اور 40 سال کی خواتینیں ابھی تک فیوچر بنانے میں لگی ہوئی ہیں کہ ایکچولی ابھی شادی وادی نہیں کرنی, ایکچولی ہم نے, بھائی صاحب ابھی آپ کے پاس چانس ختم ہونے والا ہے, ابھی تو ڈینٹنگ پینٹنگ سے چلا لیا حساب کتاب, 5 سال کے بعد یہ ڈینٹنگ پینٹنگ بھی کام نہیں آئے گی, پتہ چلے گا کہ یہ عمر گزر چکی ہے, اور ریٹائرمنٹ بھی ہونی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی لفٹ بھی نہیں کرائے گا آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہ موت کے لیے تیار ہے اور نہ بڑھاپے کے لیے تیار ہے. میں اپنے شیخ کا واقعہ اکثر سناتا ہوں نا, کتنے صحت مند تھے, 60 سال کی عمر میں گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا حضرت کے, اور بیٹھ کے نماز شروع کر دی. ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھائیں آپ کے گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے. فرمایا بس 60 سال ہو گئے, اب گھٹنے نہیں ختم ہوں گے تو اب کب ہوں گے؟ یہ تھے ذہنی طور پہ تیار. کہا بس خیر رہی ہے, اب بیٹھ کے پڑھیں گے نماز, اب 60 سال کے ہو گئے اب کیا. لیکن اللہ کا فضل کہ خود ہی ٹھیک ہو گئے گھٹنے ان کے, کیونکہ جو خوش رہتا ہے اس کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور جو اس ٹینشن میں کہ ہائے 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 لوگ کیا کہیں گے, بڈھا ہو گیا, کوئی بات نہیں, ہو گیا تو ہو گیا, ختم. کیا خیال ہے؟ کبھی بھی کوئی آپ کو بڈھا کہ غصہ نہیں آیا کرو, بولے بڈھے ہو گئے تو کیا تو نہیں ہوگا, ہو گئے. ایک چماٹ مار کے دکھا دو, بڑھاپے میں بھی طاقت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بڑھاپے میں بھی کیا ہے؟ طاقت. ہمارے محلے میں ایک حکیم تھے, میں نے حکیموں کی عمریں 90 سال دیکھیں, کسی ڈاکٹر کی اب تک نہیں دیکھی. حالانکہ میڈیکل سائنس نے حکیموں سے زیادہ ترقی کی ہے, لیکن پتہ نہیں وجہ کیا ہے, حکیم صحت مند ہوتے ہیں. اچھا, حکیموں سے علاج کرنے والا کبھی صحت مند نہیں ہوگا. ایک حکیم صاحب قبرستان پہ گزرتے تھے نا منہ پہ کپڑا ڈال کے, لوگ کہتے کیا مسئلہ ہے, کہتے شرم آتی ہے, سارے میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. حکیموں سے علاج کرنے والے بہت کم دیکھیں جو ٹھیک ہو گئے, لیکن حکیم خود 85-90 کے بہت دیکھے ہم نے, اور 85-90 میں بھی بوڑھے نہیں, فٹ فاٹ
اس کا مطلب حکیم جو خود کھا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلاتا. میں کنجوسی بہت ہوتی ہے حکیموں میں. اپنے لیے اس کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, تمہارے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہمارے محلے میں ایک حکیم صاحب تھے, ان کا بھی 90 سال میں انتقال ہوا. دہلی کے حکیم تھے. 80 سال کی عمر میں ان کی حالت یہ تھی کہ کسی کا بازو پکڑ لیتے نا, چھڑوانا ممکن نہیں تھا. ہم 20-22 سال کے تھے اور ان سے بازو نہیں چھڑوا سکتے تھے. ایسے کڑک اور لال ٹماٹر. ان کا ایک ملفوظ اکثر مجھے یاد رہتا ہے. کہتے تھے, بیٹا ایک بات یاد رکھنا, دبلا حکیم اور موٹا فقیر, اس پہ کبھی اعتماد مت کرنا. دبلا حکیم کہ اگر تیرے پاس صحت کے نسخے ہیں تو خود اتنا باریک کیوں ہے, تو اپنے آپ کو تو نے ٹھیک کیا نہیں. اور موٹا فقیر کہ اگر تو واقعی فقیر ہے, غریب ہے, تو اتنا موٹا کیسے ہو گیا, تجھے تو اضافی کھانے کو مل رہا ہے. بڑے خوش طبع تھے وہ حکیم. تو وہ حکیم صاحب شاید عمر اس لیے بھی زیادہ تھی کہ خوش مزاج تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بات سے بات نکل جاتی ہے, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں. تو لوگ کمپیئر کرتے ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک ہم ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایسے. تو میں مثال دے رہا تھا, کبھی بھی عقل مند آدمی پیکنگ سے متاثر نہیں ہوتا کہ خوبصورت پیکنگ میں آپ نے ایک چیز بنا کے پیش کر دی. تو یاد رکھو, مغربی دنیا کی جو خوشی ہے اور مغربی دنیا کی جو کامیابی ہے, یہ کامیابی نہیں ہے, یہ پیکنگ ہے, بہت خوبصورت اور بہت اچھی. مثال کے طور پر یہ جو میں نے منظر کھینچا ہے ٹرینوں کا کہ بچوں کے چیخنے چلانے کی, رونے کی آوازیں نہیں آ رہی. پوری ٹرین میں بمشکل 2 بچے ہوں گے, انجن سے لے کے آخری ڈبے تک. صحیح ہے نا؟ بمشکل کتنے جو نسل بچانے کے لیے انہوں نے پیدا کی ہیں, نسل بچانے کے لیے کہ کچھ تو ہوں. یہ دیکھنے میں بڑا اچھا منظر ہے, لیکن اس میں ایک بھیانک پیغام ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا, جو ابھی 30, 35, 40 سال کے, 20 سال کے بعد یہ سب کیا ہوں گے, بولو, بڈھے. اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے, ان بڈھوں کو سنبھالنے کے لیے پیچھے کوئی نسل نہیں ہے, کوئی نسل نہیں ہے. ان بڈھوں کا بڑھاپا ایسا وحشتناک ہے, وہ ٹرینوں میں نظر نہیں آ رہا, وہ اولڈ ہاؤس میں نظر آئے گا. وہ کہاں نظر آئے گا؟ اولڈ ہاؤس میں. اور ہمارے ہاں یہ بچے اپنی امی, ہماری امی کے اکٹھے, ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے, ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اور یہ جو ہماری امی کو ہم پریشان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امی گنے کا جوس ہے بھائی, امی میرے کو گاڑی دلا دو, اور امی چماٹے مار رہی ہیں رکھ کے, کمبختوں. ہماری امی تو چمٹے دکھاتی تھی, اللہ میری ماں کی مغفرت کرے. ہم لوگ یہ بھی تنگ کرتے تھے. سب سے زیادہ کھانے پینے میں تنگ کرتا تھا. امی نے بنا دی کھنڈیاں, وہ ہندوستانی کھانے بناتی تھی, کھنڈیاں بنا دی. کبھی ہماری امی نے بنا دی وہ منگوچیاں. ہم لوگ کو یہ نئی نسل کے لوگ تھے, ہم نے کہا نہیں بھی ہمیں کوفتے چاہیے, کباب چاہیے, آلو گوشت کا شوربہ چاہیے. اب امی کبھی بنائیں گی, کبھی اپنی مرضی کا بنائیں گی. تو ہم نہیں کھا رہے ہوتے تھے, امی دکھاتی تھی چمٹا, کھا, اسی کو کھا. امی کو ٹینشن دے رہے ہیں. اسکول کے لیے صبح اٹھایا, اٹھ ہی نہیں رہے. بچے کو اسکول کے لیے صبح اٹھاؤ, ایسا لگتا ہے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو آپ. 10 منٹ ہماری امی کے چیختے ہوئے گزرتے, اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. پھر اسکول سے فون آئے گا. مجھے یاد ہے میں اتنا اسکول جانے میں سست تھا, اللہ معاف فرمائے, کہ ایک دن تیسری یا چوتھی کلاس تھی, ہماری امی میری والدہ محترمہ نے جب دیکھا یہ اٹھ ہی نہیں رہا, چوتھی کلاس کا واقعہ. تو میری والدہ خود اسکول ٹیچر بھی تھیں, انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا گلی محلے سے, اس کو لے کے جاؤ. یہ ٹینشن یورپ میں بالکل بھی نہیں. فوکس ہے ان کا. ہماری امی کا فوکس ہو سکتا تھا, پراٹھا بنانے پہ فوکس نہیں ہو سکتا تھا, قوم کی ترقی پہ کیا فوکس ہوتا. ہماری والدہ نے فون کیا, بھائی فون تو نہیں تھا, گلی محلے کے لڑکوں کو بولا بیٹا ان کو ذرا اٹھا کے لے کے جاؤ, یہ روزانہ ٹوپی ڈرامے کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, نہیں جا رہا میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک لڑکے نے, بڑا محلے کا لمبا چوڑا تھا, 2 ٹانگوں سے مجھے پکڑا اور ایک نے 2 ہاتھوں سے پکڑا, اور ایسے جھولتے ہوئے. 2 بندے سپورٹنگ کے لیے کہ بھاگ نہ جائے. 2 بندے کس کے لیے بولو؟ سپورٹنگ کے لیے. یہ میں خام خواہ کے واقعات نہیں سنا رہا آپ کو,
یہ میں سوسائٹی کا نقشہ کھینچ رہا ہوں. ایک یہ سوسائٹی, پہلے برائی بیان کروں گا اس کی, صحیح ہے نا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہی کہتے ہیں یہ کوئی سوسائٹی ہے, یہ ترقی ہو سکتی ہے. اور ابھی ایک اٹھائے, ابھی 3 بچے ابھی سو رہے ہیں جو 3 بہن بھائی ہیں, ان کو اٹھانے کا پتہ نہیں کیا پروسیس ہو, ان کو اسکول کیسے بھیجا جائے, تو فوکس رہے گا ترقی پہ. تو بھی کہتے ہیں یہ بچے پالنا کیا ہے, یہ مسلمان یہ کام کر رہا ہے. تو 2 نے مجھے ٹانگوں سے پکڑا, 2 نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور جھولا جھوتے ہوئے لے کے, اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کھچا چھڑانے کی. اس کو ہم کہتے تھے کھچا چھڑانا. اس کے لیے ہم نے اردو میں ایک لغت بھی ایجاد کیا تھا, کیونکہ یہ کامن ہو چکا, یہ ہماری سوسائٹی میں کیا تھی یہ چیز کامن, کہ بہت سے بچے اس طرح سے اسکول جاتے ہیں. مجھے یاد ہے راستے میں ایک گوٹ تھا, گوٹ سمجھتے ہو نا, جو کچی آبادی, وہاں لیاری کے لڑکے رہتے تھے. ماڑی پور میں ابھی بھی آپ جائیں گے نا, ایک چھوٹا سا گوٹ ہے نیول کالونی ہاکس بے روڈ کی طرف. راستے میں وہ علاقہ تھا, تو وہاں میں نے اتنا زور لگایا, مجھے پتا تھا یہاں گلیوں میں بھاگنے کا موقع ملے گا مجھے. میں نے زور لگا کے اپنے آپ کو چھڑایا, اور میں تگڑ آگے گلیوں میں اس گوٹ کی کچی آبادی میں, اور پیچھے وہ 4 لڑکے تگڑ میرے پیچھے. یونیفارم ہم نے پہنا ہوا ہے. ترقی ہو سکتی ہے بولو اس ماحول میں بچے پیدا کر کے؟ لوگ بولیں گے نہیں یہ کیا ہے یار. وہاں دیکھو آپ ٹرینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مطالعہ ہو رہا ہے, فوکس. اور ایک یہ بچے پیدا کر کے یہ حال کیا ہے سوسائٹی کا, تگڑ بھاگ رہے ہیں. 4 جوان مرد جن کی صلاحیتیں ملک اور قوم کو ترقی پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی تھیں, وہ محلے کے بچوں کو کنٹرول کرنے میں کیا ہو رہی ہیں, ضائع, برباد کر دیا سوسائٹی کو ان مولویوں نے. وہ 4 میرے پیچھے کیا کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور ہم تگڑ آگے. ایک چھوٹی گلی تھی, سامنے ایک بلوچ لڑکا آ رہا تھا, مکرانی نہیں ہوتے گھنگریالے بال والے, تو ان 4 لڑکوں نے اشارہ کیا کہ اس کو پکڑو. وہ اتنا لمبا چوڑا, وہ گلی میں ایسے کر کے کھڑا ہو گیا, یوں کر کے نا, چاروں طرف سے گلی بند. وہ گلی بھی چھوٹی تھی, وہ ایسے میں نے کہا اب میں کہاں سے نکلوں گا. تو مجھے اس کی ٹانگوں کے بیچ سے راستہ نظر آیا, کہ اس کی ٹانگوں کے بیچ سے میں اگر گولی کی طرح نکلوں تو میں یہ بارڈر کراس کر سکتا ہوں. میں جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی نا, اسے پڑک کر کے ٹانگیں رکی اور میں پچک گیا بیچ میں. اور اس نے, جو ایک بندہ ایسے لگ رہا تھا جیسے 7 بندوں کا خون کر کے بھاگ رہا ہو, وہ مجھے دوبارہ ان کے حوالے کیا, اور انہوں نے دوبارہ مجھے اسی پوزیشن میں 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ایسے جھولتے ہوئے مجھے اسکول لے کر گئے. اسکول کے مین گیٹ پہ ہماری ایک ٹیچر تھی, ان کا شاید انتقال ہو گیا, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے, کیونکہ اس وقت بھی ایجڈ تھیں وہ, اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو دروازہ انہوں نے بجایا, اندر سے ہماری استانی صاحبہ کا ہاتھ آیا یوں, ان کو پتا تھا پورا دروازہ کھولا تو یہ بھاگ جائے گا, ایسے صرف اندر سے ایک انہونی ہاتھ نہیں ہوتا, یوں آیا, مجھے پکڑ کے انہوں نے رک کر کے گھسیٹا ہے, اور میں نے کلاس کو جوائن کیا. جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہے, یہ ملک ترقی کر سکتا ہے بولو. یہ لبرل لوگ بتاتے ہیں یار کیا ہے یار, یورپ میں ایسا نہیں ہوتا. ایک آدھ بچہ 50 سال کی عمر میں ہوگا, اس کو بھی بہت تمیز وغیرہ ہے, تھینک یو کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو وغیرہ وغیرہ. بھی کیا میں ان کا نقشہ کھینچوں. اب ہماری والدہ کا فوکس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے وہ جو ان کا فوکس تھا اسٹڈی وغیرہ وغیرہ, اس سارے فوکس کی ایسی کی. ابھی ایک بچے کو اسکول پہنچایا ہے, 3 مسٹنڈے ابھی سو رہے ہیں, 3 مسٹنڈے ابھی سو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کتنی بری پیکنگ ہے نا یہ. جو یہ سوسائٹی کو دیکھے گا کیا بولے گا یار یہ کوئی سوسائٹی ہے, برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کر رہے ہو, کہ سوسائٹی ہے یہ؟ از اٹ کالڈ سوسائٹی؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جو آپ کو وہاں ٹرینوں اور جہازوں میں سکون نظر آ رہا ہے, اور ہمارے جہازوں اور ٹرینوں میں بچوں کی ایک فوج نظر آ رہی ہے, یہ پیکنگ بری ہے لیکن اس کے اندر پیغام بہت اچھا چھپا ہوا ہے.
ہم زندہ جیتی جاگتی قوم ہیں. ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ بچے نہیں رہتے, 15-16 سال میں جوان ہو جاتے ہیں. ہم جوانوں کے ملک ہیں, بڈھوں کے کنٹری نہیں ہیں. آپ ان ممالک میں دیکھو, یہ جو آپ کو گورے نظر آ رہے ہیں, پوری ٹرین میں 2-4 بچوں کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. یہ 20-25 سال کے بعد بڈھے ہو چکے ہوں گے اور ان بڈھوں کو پیچھے پالنے والی کوئی نسل نہیں ہے. تو آپ کو ٹرینوں اور جہازوں کی زندگی نظر آ رہی ہے. اس اولڈ ہاؤس میں جاؤ جہاں یہ 10-20 سال کے بعد ریٹائر ہو کے جانے والے ہیں. یہ ساری زندگی ٹرینوں میں نہیں ہوں گے. اس اولڈ ہاؤسز میں جا کے دیکھو ان بڈھوں کا حشر کیا ہو رہا ہے. اور ہم اپنی والدہ کے بڑھاپے کو بھی جانتے ہیں. ہماری ماں نے ہمیں پالنے کے لیے, ہماری ماں, یہ سب مائیں ایسے کرتی ہیں, صرف میری ماں نہیں ہے, سب مائیں ایسے کرتی ہیں, ہمیں پالنے کے لیے انہوں نے 10-15 سال قربانی دی ہے. اس کا آؤٹ پٹ ان کو پوری زندگی ملتا ہے, پھر پوری زندگی ملتا ہے. مجھے یاد ہے میری والدہ بیمار تھیں آخری دنوں میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم 4 بھائی اور بہنیں بھی, تو والدہ کہیں روم میں اکیلی ہو گئیں. کوئی نرس آئی نا, وہ سمجھ رہی تھی ان کے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بہت ہی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی وہ نرس, بڑھیا بڑھیا ایسے کر کے نا. اس کا خیال تھا کہ ہسپتالوں میں کچھ لاوارث بھی بوڑھے ہوتے ہیں, ڈال کے لوگ چلے جاتے ہیں. بہت ہی بدتمیزی سے ہاسپٹل میں نا, بڑھیا کون ہے کیا ہے. وہ بیچاری والدہ کے تو ہوش ہی نہیں تھا ان کو, یعنی سروائکل میں کوئی چوٹ ووٹ لگی تھی, جو دماغ ڈیمیج ہوا تھا ان کا. وہ بول نہیں پا رہی ہیں, اس طرح سے بات کر رہی ہے. ہم 4 بھائی جب پہنچے نا, پورے پلے پلائے 2 دانت کے, میں بھی تھا, میرے بڑے بھائی بھی, ان سے چھوٹے بھائی بھی, اور ہماری بہنیں بھی. جب گئے ہیں, اس نرس کا ایٹیٹیوڈ ایک دم چینج ہو گیا. بڑی عزت دینے لگی. بھائی یہ تو پورے پیچھے پورا خاندان ہے, اتنے لمبے تڑنگے ان کے بچے ہیں, بیٹے ہیں. اس وقت خدا کی قسم مجھے یہ خیال آیا, عورت کی عزت. حالانکہ میری والدہ سپروائزر ریٹائر ہوئی تھیں. جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہو نا, آپ کی ڈگری کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہوتی. عورت کی عزت اولاد سے ہے. جیسا ہی ہم گئے ہیں, میں نے کیونکہ اس نرس کی آواز سن لی تھی, میں نے آنکھیں دکھائیں اس کو, ایک دم اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ ان کی ماں ہے. منہ توڑ دیں گے اگر الٹے طریقے سے بات کی. ماں ہے یہ. تو یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے نا, ظاہر نظر آ رہا ہے نا ان ملکوں کا جو آپ جن کو آپ ترقی یافتہ کنٹری سمجھتے ہو, اس ظاہر سے دھوکے میں بولو مت آؤ. کوئی بات نہیں, آج بچہ ماں کو تنگ کر رہا ہے, شور شرابہ کر رہا ہے, کہ کل یہی بچہ ماں کی اس خدمت کو یاد کر کے ماں کو پالے گا. اور ہمارے مذہب میں اللہ کے بعد کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ ماں اور باپ کا. ماں اور باپ کا حق ہے. اور یہ جو تمہیں ان ملکوں کی ترقی نظر آ رہی ہے نا, یہ اب دھڑام سے نیچے گرنے والی ہے, کیونکہ بہت مذاق ہو گیا. صحیح ہے نا, بہت انجوائے کر لیا, نئی نسل پیدا نہیں کی ہے. شہروں کے شہر, ملکوں کے ملک ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو مجھے اور آپ کو وہ لوگ ویزے دے رہے ہیں, دبا کے جاؤ ہمارے ملک میں, آؤ ہمارے ملک میں. کیوں؟ بندہ نہیں ہے ان کے ملک میں. شارٹ مارکیٹ سے وہ سارے جو ٹرینوں میں مطالعہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے نا, ٹھش پیش لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے 10-15 سال کے بعد پروگرام بڑھ گیا, یہ گئے, ختم. ہر شعبے میں انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی پوری دنیا میں گھس گئے ہیں, آبادی زیادہ ہے. تو ہم اپنے ملکوں میں بھی اسٹرانگ, اور ان کے ملکوں میں بھی کون اسٹرانگ ہوگا؟ ہم ہوں گے. اس لیے یہ لبرل سیکولر لوگ جو تمہیں الو بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ, وسائل نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, تمہیں نیچر سے ہٹا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس زمین کی کمی ہے, اسپیس کی, نہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ہمارے پاس اگر کمی ہے, ایماندار حکمرانوں کی کمی ہے. ہم پہ کرپٹ لوگ مسلط ہیں. ایسے میں میرے بھائی ہمارے پاس 2 ہی چیزیں پازیٹیو ہیں, ایک مذہب اور ایک آبادی. یہ 2 چیزوں کو بھی ختم کر دیا تو ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا. مثال کے طور پر ہماری والدہ کے بچے نہ ہوتے یا ایک آدھ ہوتا, ساری ذمہ داری ایک پہ آتی. پاکستان میں اولڈ ہاؤس ہوتے, گورنمنٹ کے ہوتے, بوڑھے لوگ اولڈ ہاؤس میں جا کے رہتے, ان کو وہ عزت ملتی جو گھر میں اولاد سے ملتی ہے؟ جواب دو نا, بولو بھائی. نہیں ملتی. اور ہمارے اولڈ ہاؤس گورنمنٹ بناتی. گورنمنٹ نے اسکولوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے, اولڈ ہاؤسز کا حشر اس سے زیادہ برا ہوتا.
اس لیے ان دو چیزوں پہ فخر کرو, ایک مذہب پہ اور ایک بڑھتی ہوئی آبادی پہ. یہ ہمارا سرمایہ ہے. اسلام دین فطرت ہے, نیچر کا دوسرا نام ہے. اسلام آپ کو نیچر کے اگینسٹ جانے کی اجازت نہیں دیتا. نیچر آپ سے اولاد کی کثرت چاہتی ہے. کیوں؟ اس کی میں ایک دلیل دے کے بس ٹاپک کو چینج کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. نیچر آپ کو بھوک کیوں لگاتی ہے بتاؤ؟ تاکہ آپ ایوائڈ کرو یا کھانا کھاؤ؟ بولو نا. بھوک اس لیے لگاتی ہے تاکہ کھاؤ. کھلانے کے بعد اس کا سائنٹیفکلی جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ خون بنتا ہے باڈی میں. یہی ہوتا ہے نا. اس باڈی میں خون بننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طاقت آتی ہے, آپ زندہ رہتے ہو. یہی ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں کھاؤ نہیں, فطرت سے لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ وہ کھانا چھوڑ دو ہیں. یا اگر کوئی کہے کھاؤ مگر خون نہ بننے دو, صحیح ہے نا, تو یہ بھی فطرت سے جنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے برے نکلیں گے؟ برے. یاد رکھو, جس طرح فطرت نے بھوک لگائی ہے اسی طرح فطرت نے لڑکا لڑکی کے بالغ ہوتے ہی دونوں میں شہوت پیدا کی ہے. یہ شہوت دبانے کے لیے نہیں بلکہ دونوں کو ملانے کے لیے پیدا کی ہے. اور دونوں کے ملاپ کا جو نتیجہ نکلتا ہے, یہ نتیجہ مولوی نہیں نکال رہی ہے, فطرت نکال رہی ہے. وہ نتیجہ اولاد کی صورت میں ہے. آپ یا تو دونوں کو ملنے نہیں دے رہے بالغ ہونے کے بعد, جلدی شادی نہیں کرنے دے رہے, تو بھی فطرت انتقام لے گی. وہی ہومو سیکسولیٹی پھیلے گی جو یورپ اور ان ملکوں میں پھیل چکی ہے. جمشید کی شادی غفار سے, غفار کی شادی وسیم سے, یہ چل رہا ہے وہاں پہ. یا زنا پھیلے گا, حرامی بچے پیدا ہوں گے, بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں گے. سوسائٹی کی ایسی کی تیسی نسل بڑھ گئی, خاندانی نظام تباہ. تو آپ کو نہ ان کو ملنے سے روکنا ہے, اور اس ملاپ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد. جیسے کھانا کھاؤ گے نتیجے میں خون بنے گا, مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اولاد پیدا ہوتی ہے. تو ملنے سے روکو گے تو بھی نیچر کی بغاوت, اولاد پیدا کرنے سے روکو گے تو بھی نیچر کی بغاوت. سزا ملے گی. وہ سزا, دو سزائیں فوراً ملتی ہیں. پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ آپ کی نسل آہستہ آہستہ, آپ کے ملک میں جوانوں کا ریشو کم, بڈھوں کا ریشو زیادہ, کھانے والے زیادہ, کھلانے والے کم. سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو نکل چکا ہے ان ملکوں میں, تبھی وہ لوگ نسل بڑھانے کی تحریکیں چلا رہے ہیں. دوسرا نتیجہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ فوری نکلتا ہے. لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ جائے گا, لڑکوں کا کم ہو جائے گا. یہ تو فوری. کیوں؟ جب آپ نے لگا دیا لوگوں کو 2 بچے ہی اچھے, تو ہر شخص کو ان 2 بچوں میں ایک بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو, جواب دو مجھے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب جس کے ایک بیٹا ہو گیا وہ تو دوسرے پہ بند کرا دے گا. جس کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں دوسری بیٹی, تیسری بیٹی, چوتھی بیٹی. تو بیٹے تو 1 یا 2 سے زیادہ نہیں بڑھیں گے اس سوسائٹی میں, بیٹیاں 8-8, 10-10 بھی ہو جائیں گی. تو یہ جو قدرت کا بنا ہوا ریشو ہے جو نیچرل ہے, لڑکے اتنے ہونے چاہیے, لڑکیاں اتنی ہونی چاہیے, اس ریشو میں توازن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو چائنا اور انڈیا میں تو 2 بچوں کی پالیسی ہے, وہاں تو لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں. مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ وہاں بھی لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے ان کو. اگر وہ قتل کرنا چھوڑ دیں, بھرمار ہوتی وہاں لڑکیوں کی. وہ تو ظلم کر رہے ہیں. یہ تو انہوں نے ریشو پہ کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ نکال لیا کہ لڑکیوں کو قتل کیا جائے. تو یہ طریقہ ظالمانہ نہیں ہے کیا؟ ہم کر سکتے ہیں یہ؟ تو اس لیے اس کو بے لگام چھوڑا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو بے لگام چھوڑ دیں تو یہ ہو جائے گا. بھائی قدرت نے خود لگام دی ہوئی ہے. قدرت غافل تھوڑی ہے, اللہ غافل تھوڑی ہے. اللہ نے خود لگام دی ہوئی ہے. ایک قدرت کی, آپ اگر چاہتے ہو میرے 12 ہو جائیں, ایسے تھوڑی ہو جائیں گے آپ کے 12. یہ تو قدرت کی طرف سے خود بہت ساری قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ آپ کرنا بھی چاہو تو نہیں ہوگا. تو یہ قدرت کا کام ہے, قدرت پہ چھوڑ دو. اللہ کا کام ہے, اللہ پہ چھوڑ دو. ان دانشوروں کی باتوں میں آ کے اپنی خوشیوں کو آگ مت لگاؤ, اپنے گھروں کو بے آباد مت کرو. دیواریں دیکھ دیکھ کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. خدا کی قسم, ڈپریشن کا سب سے بہترین 2 چیزیں, ایک گہری نیند اور ایک بچوں کو دیکھنا. اپنے بچے ہوں, محلے پڑوس کے بچے اچھے نہیں لگتے. سب سے بہترین علاج ڈپریشن کا کیا ہے؟ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. عورت کی گود میں بچہ ہوگا,
اس کی زندگیوں میں رنگینیاں ہوں گی. عورت کو اپنے بچے سے زیادہ کسی سے عشق اور محبت نہیں ہوتی. مثالیں دی جاتی ہیں ماں کی محبتوں کی. آپ نے اس کی محبوب نعمت اس کی گود سے چھین لی اور آپ چاہ رہے کہ وہ ترقی کر کے خوش رہے گی. نہ, وہ چاند پہ پہنچ جائے گی, خوش نہیں ہو سکتی وہ. تو گھروں میں رونقوں کو ویران مت کرو اپنے گھروں میں. یہ ٹھش پش قسم کے لبرل آئے ہوئے ہمیں الو بنا رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مولوی کی باتیں بتاؤ, ان کو تو کچھ نہیں پتا, ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے. اور جاؤ ان ملکوں میں جا کے دیکھو تو صحیح, ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ جو ہے بیڑا. اٹلی میں, اٹلی کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے, شہروں کے شہر ویران ہو گئے ہیں. اور میں کہتا ہوں اٹلی اٹلنگا دیش بننے والا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگ, بنگلہ دیش کی آبادی زیادہ ہے, بنگلہ دیش کے لوگ جا رہے ہیں اٹلی کو آباد کرنے کے لیے. 20-25 سال کے بعد آپ دیکھنا اٹلنگا دیش ہوگا یہ انشاءاللہ. تو اس لیے کوئی بات نہیں اگر بچے ماں کو تنگ کرتے ہیں امی کرنے کا, یہی تو خوشیاں ہیں یار, کیا خیال ہے, یہی تو خوشیاں ہیں, یہی تو انجوائمنٹ ہے. یہ چاہیے, وہ چاہیے, ایسا چاہیے, یہ چاہیے. یار گھر میں رونق ہے. ہمارے نانا سے لوگ پوچھتے تھے گھر میں خیریت ہے, کہہ رہے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو اولادیں ہیں بھائی, کچھ نہ کچھ ٹینشن چلتی رہتی ہے. خیریت ان کم بختوں کی ہوتی ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, ایک عدد میاں بیوی, ایک بچہ, وہ بھی امریکہ میں. اور یہ دونوں بڈھے جنہوں نے اس بچے پہ ساری انویسٹمنٹ کر دی, اور بڑھاپے میں بھی وہ بچہ ان کم بختوں کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے اپنی ڈگریاں, اکثر یہ بوڑھے پھر احساس کمتری میں جاتے ہیں اور اپنی جوانی کے واقعات لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. میں ایسا تھا, میں ایسا تھا, میں یوں کیا, میں نے یوں کیا. بھائی صاحب اب آپ کی سننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں. جو آپ کی اولاد تھی وہ تو آپ نے روک لی قوم کے وسیع تر مستقبل کی خاطر. اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس مذہب ہے, ہمارے پاس اسلام ہے, ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. تو میں ٹاپک کیا لے کے چلا تھا, میں کہیں اور نکل لیا. ٹاپک یہ لے کے چلا تھا کہ اللہ نے ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کیا ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, ڈپریشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے اس سے فلانی سے اتنی محبت ہے میں رہ نہیں سکتا. میں اس سے کہتا ہوں کم بخت تجھے ہے, اس کو نہیں ہے. تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی بیوقوف ہوگی اگر تیری محبت کی خاطر وہ تجھے ٹائم دینا شروع کر دے. کیونکہ تجھے اگر اس سے محبت نہ ہوتی تو ٹائم دیتا نہیں دیتا. تو وہ اس کو نہیں ہے تو کیوں دے گی بیوقوف آدمی. یہ دنیا کی محبت ہے میرے بھائی, ٹائم پاس کرنے والی ہے. اصل محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ آج کل لونڈے لپاڑوں میں نا یہ بڑی بکواس کرنے لگے ہیں کہ مجھے سچی محبت ہے. بس یہ آخری بات کر کے سچی مچی کا بیان کرتا ہوں. یہ میرے سامنے نہ بولا کرو, منہ توڑ دوں گا میں تمہارا. جب کوئی لونڈا لپاڑا کہتا ہے نا میرے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی ہے مجھے اس سے سچی محبت ہے, تو میرا دل چاہتا ہے اس کو کھینچ کے پوری 5 انگلیاں چھاپ دوں یہاں پہ. بھائی تو یہ بول دے مجھے محبت ہے, ختم. میں تھوڑی پوچھ رہا ہوں کس قسم کی ہے, کیوں ہے تیرے کو اس سے سچی محبت؟ تکلیف سے تجھے جنا ہے, تجھے صبح مار مار کے اسکول بھیجتی تھی وہ, تمہیں صبح روزانہ پراٹھے کھلاتی تھی ہے بھائی, شام کو تیرے لیے چائے بناتی تھی, تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگتی تھی, تیرے غم پہ روتی تھی, تیری خوشی پہ ہنستی تھی. ماں سے سچی محبت نہیں ہے بغیرت کو. ماں روٹھ جائے ایک دن بھی اس کی نیند خراب نہیں ہوگی, وہ روٹھ گئی ہے تو پاگل ہو رہا ہے. اب سچی محبت نہیں, ٹھڑک ہے ٹھڑک, تو ٹھڑک کو ٹھڑک ہی کہو, ہوتی ہے سب میں ہوتی ہے, مرد ہے تو ہوگی ٹھڑک. اس کو سچی محبت کا لیبل لگا کے پاکیزہ بنانے کی کوشش بولو مت کرو. بولو مفتی صاحب ٹھڑک بہت زیادہ بڑھ چکی ہے میری, بس یہ بولا کرو میرے سامنے آ کے, ٹھڑک سے پاگل ہو گیا ہوں, سب کو علاج بتاؤ. یہ نہیں بولو سچی, یہ انڈین فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے سچی محبت. تبھی کافر کا بچہ گرل فرینڈ سے سچی محبت کرے گا, باپ اور ماں کو کم بخت اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا جا کے. کہتے نہیں وہاں کیئر زیادہ ہوتی ہے, تو گرل فرینڈ کو بھی جمع کرا دینا, وہاں کیئر ہوگی. کتے کو جمع کرا دینا, اپنے کتے کو ساتھ ساتھ لے کے گھومتا ہے, اس کی بھی تو کیئر اولڈ ہاؤس میں بہت اچھی ہوگی. کوئی ملازم رکھ لے, کتے کو لے پالے جا کے. باپ اور ماں کا, دادا دادی کا مقدر کم بختوں نے اولڈ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, اور سچی محبت کتے سے اور گرل فرینڈ سے. تو ٹھڑک کو کیا کہا کرو؟ بولو ٹھڑک ہے. تو سچی بچی نہیں بولا کرو, پھر اس میں کھو جائیں گے. کھو گیا ہوں, پھر سگریٹ پینا شروع کر دے گا, اور پھر کہ سچی محبت پاگل ہو رہا ہوں, پھر مر جائے گا. میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں, میں کہتا ہوں الحمدللہ ایک ٹھڑکی کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا. اور یہ بیوقوف بے شرم سمجھتے ہیں کہ میں جب اس کی محبت میں مروں گا نا تو ساری زندگی میری یاد میں روئے گی وہ.
اس کو ایک میسج چلا جائے گا, کوئی تیرا سچا عاشق تھا. بھائی صاحب یہ فلموں کی دنیا ہے, اوریجنل نہیں ہے یہ, وہ نہیں یاد کرے گی. 3-4 دن ہو سکتا ہے تھوڑا سا سوچے, اس کے بعد جمشید سے لائن سیٹ کر لے گی. کس سے لائن سیٹ کرے گی؟ جمشید سے. جمشید بھی اگر مر گیا, غفار, ستار, وسیم اور صفوان, عفان, اور کیا ہے, ولید, بہت سارے نام ہیں, اسامہ, رفیع, تو بہت سارے مرد کم نہیں ہے مارکیٹ میں. تو بے وقوف. اور پھر پتہ ہے کیا کرے گی؟ بس سچی مچی کا آخری, پھر تیری قبر پہ جمشید کے ساتھ آئے گی فاتحہ پڑھنے کے لیے. پھر آپ قبر کے اندر لیٹے لیٹے یہ شعر پڑھو گے, 7 غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو. پہلے اردو میں ترجمہ کر لو نا, پھر شعر کا مزہ ہے. اردو میں جلانا کہتے ہیں زندہ کرنے کو, اور جلانا سڑانے کو, جیلس کرنے کو. تو مردہ اصل میں بزبان حال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر کے تیری محبت میں کم بخت مر گیا, تو اب اکیلی آ جانا میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے, یا اپنی بہن کے ساتھ آ جا, امی کے ساتھ آ جا, باپ کے ساتھ آ جا, فاتحہ پڑھ, تاکہ میں جلا مجھے مل جائے, مجھے ایک نئی زندگی مل جائے. دنیا سے واپس تو نہیں آ سکتا, لیکن قبر میں تھوڑا سا انجوائے کر لوں گا یار, چلو ایک زندگی مل جائے گی. تو کم بخت آ بھی کس کے ساتھ رہی ہے؟ نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ, جمشید کے ساتھ. تو اس پہ مردہ اندر سے شعر کہتا ہے, 7 غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تو آ کے سڑا رہی ہے اور مجھے. یہ ہے محبت جس کو سچی مچی کہتے ہیں. سچی محبت اللہ سے ہوتی ہے, ماں باپ سے ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہو جاتی ہے. شروع میں ٹھڑک ہوتی ہے, لیکن شادی کے بعد وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. بیوی سے ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے ہوتی ہے. تبھی اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے, ریلیشن جوڑنے کا حکم دیتا ہے. اس ریلیشن کے علاوہ اسلام کسی اور ریلیشن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو محبت ان سے کرو جس سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا. سکون میں رہو گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوار لگانے کے بعد جو پانی منہ میں جمع ہو جائے, تمباکو کا اثر بھی ہوتا ہے, وہ نگلنے سے وضو ہوتا ہے. وہ وضو نہیں ٹوٹتا اس کو نگلنے سے. جمشید صاحب کراچی سے, ہوئے جمشید جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں آج آ گئے. مفتی صاحب میں دور سے آپ کے لیے عطر لے کر آیا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے عطر پیش کروں. دل سے چلے بھائی پیش کر دو, لیکن میں عطر جب بھی مجھے کوئی دیتا ہے, ادھر میں نے عطر لیا, ادھر کسی اور کو گفٹ میں دے دیا. کیونکہ خوشبو, کپڑے, جوتے, ٹوپی, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان 10-20 چیزوں میں اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے. ان میں کبھی دوسرے کی پسند پہ, بھائی جیسے بیوی ہے, آپ مشورہ دے رہے ہو وہاں شادی کر لو کہ آپ کو بہت پسند ہے. بھائی میرے کو پسند ہوگی تو کروں گا, تیرے کو پسند ہوگی تو کر لے, میں کیوں کروں؟ کیا خیال ہے؟ عورت کے لیے شوہر, شوہر کے لیے بیوی, اپنے لیے کپڑے, اپنے لیے جوتے, اپنے لیے ٹوپی, یہ سب آپ کی سلیکشن ہے. اس میں دوسرے کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. تو خوشبو دیں, مجھے اچھی بات ہے, آپ کے تحفے کی میں قدر کروں گا, لیکن میری عادت یہ ادھر آیا اور ادھر پارسل کر. چلو اچھی بات ہے, محبت کی آپ نے, اللہ خوش رکھے. آپ نے دی ہے, بڑی بات. ایک دفعہ میں سونگوں گا ضرور اس کو, ٹھیک ہے؟ اچھا میرے بوائے, کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف. ماشاء اللہ, میرے بیٹے کا نام بھی یوسف ہے. اور کہاں رہتے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں. ہر ہفتے آتے ہیں بیان سننے؟ ماشاء اللہ, چلو اللہ قبول کرے. شکریہ آپ کا بہت بہت. مفتی صاحب میرا دوست عامل جادو ٹونا کے چکر میں پڑ گیا ہے. وہ کہتا ہے میری شادی کراؤ, اب جنات لڑکے سے شادی کروں. کہہ رہا ہے میں کسی جنات لڑکے سے شادی کروں گا, لڑکی سے شادی کروں. جن لڑکی سے شادی کرے گا, جن سے شادی کرے گا, جن سے. عامل کرا دے گا تیری شادی کسی جنیہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ پاگل ہو گیا. عاملوں کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کا دماغ نہ کھسکے یہ ممکن نہیں ہے. اور جس کو عاملوں کے پاس بیٹھنے والے کا دماغ کھسکا ہوا نہیں لگ رہا, اس کا مطلب وہ خود بھی کھسک چکا ہے. آپ کا دماغ صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کی بہترین علامت یہ کہ آپ کو عامل کھسکے ہوئے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اگر کھسکے ہوئے لگتے ہیں اس کا مطلب آپ ٹھیک ہو. اگر میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے نا کہ مفتی صاحب مجھے وہم ہو گیا کہ میرا دماغ کھسک گیا ہے, یار تم لوگ کو بات نا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو ڈاکٹر کے پاس جب کوئی جائے گا
اور کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بخار ہے. تو ڈاکٹر کہے گا تجھے کیسے پتہ چلا تجھے بخار ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا ماتھا گرم ہے. ڈاکٹر کہے گا ہو سکتا ہے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہو ماتھا گرم ہو گیا ہو. تو بخار سچی میں ہے یا نہیں ہے اس کا کرائٹیریا, اس کا معیار کیا ہے؟ تھرمامیٹر. وہ جھوٹ نہیں بولتا تھرمامیٹر, وہ منہ میں یا بغل میں لگائے گا, پتہ چل جائے گا کہ کتنے فارن ہائٹ, کتنے ڈگری فارن ہائٹ ٹیمپریچر ہے. اس سے صحیح پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا. اسی طرح آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ سے پوچھے گا, آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے میرا دماغ کھسک گیا ہے, بہت سارے کویشچن کرے گا آپ سے, اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا. میں نفسیاتی جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ایک میرے پاس بہترین تھرمامیٹر ہے, وہ آپ سب رکھ لو, آپ کو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا بندہ کھسکا ہوا ہے یا نہیں ہے. آئی بات سامنے؟ 2 منٹ میں. وہ معیار کیا ہے؟ معیار یہ کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ کھسکا ہوا ہے یا نہیں ہے, تو کسی عامل کو اپنے پاس بٹھاؤ اور اس سے کچھ باتیں کرواؤ. اگر اس شخص کو عامل کھسکا ہوا لگے, اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک ہے. اگر اس کو وہ عامل کھسکا ہوا نہیں لگ رہا اور لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ بندہ کھسک چکا ہے. کیونکہ عاملوں کی باتوں کا نہ کوئی سر ہوتا ہے اور نہ کوئی پاؤں, چاہے عامل دیوبندی ہو, رائیونڈ کا مقیم ہو, جامعہ الرشید سے فارغ ہو, دارالعلوم کرنگی سے فارغ ہو, بنوری ٹاؤن سے فارغ ہو, عامل کی بات کبھی لاجک کی نہیں ہوتی, ہمیشہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, نہ سر نہ پاؤں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے جس کو عامل کھسکے ہوئے لگ رہے ہیں ایک دم فٹ ہے, جس کو عامل کھسکے ہوئے نہیں لگ رہے اس کا مطلب خود یہ کیا ہو چکا ہے؟ کھسک چکا ہے. بہتر آپ اس کو مذاق ہلکا نہ سمجھو. آپ سمجھ رہے ہو صاحب مذاق کر رہے ہیں, میں مذاق نہیں کر رہا, بالکل 100% درست بات کر رہا ہوں. تو جتنے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو چاہیے اپنے پاس ایک عامل بٹھا کے رکھا کریں, اس کو پیسے دے دیا کریں. تو جیسے ہی کوئی پیشنٹ آ رہا ہے عامل کو بولیں کچھ بولو. پیشنٹ اگر کہے کہ بہترین, اس کا مطلب اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے. پیشنٹ اگر کہے تو خود کھسکا ہوا ہے, اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب آپ سے زیادہ یہ بندہ تیز ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کھسکے بھی ہو سکتے ہو, بندہ کھسکا ہوا نہیں ہے. بہترین معیار ہے یہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان لاجیکل باتیں کسی کو صحیح لگیں تو اس کا مطلب وہ خود پاگل ہے. بھائی لڑکے کے 8,000 روپے گرے, اٹھا لو. میں ثوابی سے آیا ہوں, ملاقات کے لیے میرے والدین دونوں وفات پا چکے ہیں, ان کے لیے دعا, دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے, اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے. کہتے ہیں مجھے نصیب فرما دیں جو پوری زندگی یاد رکھوں. کہاں ہیں آپ؟ آپ میں؟ اچھا اچھا اچھا, آ جائیں مصافحہ کر لیں. تو میرے بھائی کوئی نصیحت کر دوں, ایک نصیحت کرنے کی ہے, ایک نہیں کرنے کی ہے. آپ پہلے مصافحہ تو کر لیں. ایک نصیحت تو یہ ہے کہ کام نہیں کرنا ہے, کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرنا, یہ نصیحت ہے میری, زندگی ٹینشن میں آ جائے گی. دوسری نصیحت یہ ہے کہ کرنا تو پوری 4 کرنا, ٹینشن میں پھر بھی آئے گی زندگی لیکن آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. خیر یہ تو مذاق تھا. پھر نصیحت تو کسی کے حالات دیکھ کے کی جاتی ہے نا, کسی وقت داڑھی رکھ لیں, ٹھیک ہے نا, ہمت کر کے بڑھا لے داڑھی. اچھا ہاں بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. صاحب 200 کلومیٹر دور سے سفر کیا ہے آپ سے, آپ کی زیارت کے لیے, ماشاء اللہ. مصافحہ کرنا. حیدرآباد سے آ رہے ہیں؟ حیدرآباد کے قریب ٹنڈول ہے یار. اچھا چلو پھر ملتے ہیں ابھی آپ سے تھوڑی دیر. اور کوئی سوال؟ نہیں بس. آ جائیں مصافحہ. بھائی کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم مفتی صاحب. کہاں رہتے ہیں؟ ٹنڈوالہ یار, ماشاء اللہ. اچھا کیا کرتے ہیں؟ چلو اللہ کامیاب کرے آپ. ٹھیک ہے جزاک. اور بھائی السلام علیکم مفتی صاحب. یار مفتی آپ صاحب تو پولیس میں ہیں. مفتی صاحب سوال تھوڑا سا طویل ہے ہاں لیکن امپورٹنٹ ہے. یہ جو ابھی انڈیا میں حالات چل رہے ہیں, ہاں یہاں کے ایک میرے دوست ہیں مسلمان ہیں, انہوں نے مجھے پوچھنے کا بولا ہے کہ پاکستان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہاں اب وہاں پہ کچھ مسلم اسٹوڈنٹس بھی ہیں, بالکل ناجائزی ہو رہی, ان کے ساتھ پیپر لیک ہو گیا, خودکشی وغیرہ ہوئی, اور ان کے ایک انجینئر نے بھوک ہڑتال پہ بیٹھ کے اپنی طبیعت بھی خراب کر لی. کہاں پر؟ انڈیا میں. تو اب وہاں کے مسلمانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ حکومت کے ریاست کے خلاف کتنا جا سکتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے, ہم لوگ بھی کہتے ہیں ریاست کے خلاف کبھی بھی مت جاؤ. یہاں خلاف جانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلحہ اٹھا کے بغاوت مت کرو. باقی احتجاج کر کے ریاست کے کسی پالیسی کے خلاف چلنا, یہ کرو 100 دفعہ کرو, اس سے کون منع کر رہا ہے؟ اسی بے حسی کی وجہ سے تو کراچی کا یہ حال ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. کراچی والے, میں بھی اس میں داخل ہوں ان بے حس لوگوں میں. ہم میں اگر حس ہوتی تو یہ گورنمنٹ کراچی کا یہ بیڑا غرق کرتی. تو نکلو نا کراچی والوں, باہر نکلو. میں بھی اس میں شامل ہوں, میں بھی, یعنی میرا بھی قصور ہے اس میں, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, سب سے پہلے میں برا ہوں.
ہم لوگ نہیں نکلتے, ہم لوگ نہیں بیٹھتے, کنٹینر لے کے روڈ بند کرو, بولو کراچی کو بناؤ اسلام آباد جیسا, دیکھو تو ان کا باپ بھی بنائے گا. تو ہم جو کہتے ہیں ریاست کے مخالف مت چلو, مطلب مار دھاڑ مت کرو, دکانیں مت توڑو, کسی کو قتل مت کرو, دھماکے مت کرو, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. باقی سیاسی سطح پہ جو احتجاج کا آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے اس کو استعمال کرو, جیسے بنگلہ دیش میں ہوا نا. بنگلہ دیش میں پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئی اور بالآخر حکومت پلٹ گئی, کیونکہ وہ جو حکومت تھی ظلم کر رہی تھی, جو ماضی کی حکومت تھی. عوام میں اویئرنیس تھی. سندھ میں دیکھو حشر کیا, میں نہیں کہہ رہا سندھ کی حکومت میں سارے برے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں ان میں, لیکن حال ہمارا کیا کیا ہوا ہے, حال ہمارا کیا کیا ہوا ہے. تو کراچی کی عوام ہے, مجھ سمیت ہم سب بحث لوگ ہیں, تو بس انجوائے کرو لائف کو. تو ہم جب کہتے ہیں حکومت کے اگینسٹ مت جاؤ, ایک جائز قوانین کو توڑنے میں, قوانین کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے جو جائز قانون ہے, حرام کی بات نہیں کر رہا. اور دوسرا اسلحہ مت توڑ پھوڑ مت کرو, یہ جائز نہیں ہے, اس سے ملک ختم ہو جائے گا. چلو بھائی ڈبل. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. صاحب ہمارے ایک دوست سے ڈاکٹر جواد صاحب جو یہاں آئے ہیں, وہ آپ کے بہت بڑے پنکھا ہے, فین, اور اس کا سوال ہے کہ جو نماز ہے وہ الحمد کے بجائے ثنا کے بجائے الحمد سے بھی شروع ہو سکتی ہے, اور اکثر علماء ایسا کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہے, یہ حقیقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں جواد؟ جی سر. کس فیلڈ میں ڈاکٹر ہیں؟ وہ بی ایس این کر رہے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بی ایس این کر چکے ہیں وہ. یہ کس فیلڈ میں؟ یہ سر وہ بیٹے میں, آپ اگر ان سے پوچھ لیجیے. ڈاکٹر صاحب کس شعبے کے ڈاکٹر ہیں؟ نہیں, پہلے میرے کوشچن کا جواب دینا, آپ کس فیلڈ میں ڈاکٹر ہیں؟ پی ایس این یہ کس کا مخفف ہے؟ بیچلر آف نرسنگ. اچھا, بیچلر آف نرسنگ, ٹھیک ہے. اچھا, اب سوال, میں اصل میں جب بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا میں اسے پوچھتا ہوں تاکہ اس سے پھر مجھے کوئی نالج لینے کی ہو تو میں لے سکوں نالج. مفتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ثنا کے بجائے الحمد سے شروع بھی نماز شروع ہو سکتی ہے, اکثر علماء ایسا ہی کرتے ہیں. جی جی ہو جاتی ہے, اگر کوئی سبحانک اللہم نہ بھی پڑھے, ڈائریکٹ الحمد سے شروع کر دے تو بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ ثنا سے شروع کرنا چاہیے, سنت یہ ہے. اور آگے کوئی سوال ہے میرے بھائی؟ ہے وہ بھائی سب بچہ سوال پوچھ رہا ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ نے کچھ شرائط بتائی تھی کہ اس آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی مائک منہ کے قریب کرو نا. لیکن اگر کوئی ایسے جگہ ہے جیسے یونیورسٹی میں, تو کوئی بھی آگے بڑھ کے جماعت کرا دیتا ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جی جی, یونیورسٹی میں کوئی بھی آگے کھڑے ہو جاتا ہے اور نماز پڑھا دیتا ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی فرض کر لو کہ مسلمان ہے تو انشاءاللہ توحید والا ہوگا. شریعت نے ہمیں ہر بات میں ٹوہ لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے تو کہیں تالاب میں پانی نظر آیا, تو کسی نے تحقیق شروع کر دی کہ اس میں کسی کتے نے پانی تو نہیں پیا, ناپاک تو نہیں کر دیا. حضرت عمر نے غصے سے ڈانٹا اس کو, فرمایا جب ہمیں نہیں پتا کسی کتے نے منہ لگایا نہیں لگایا تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے. اب ہمو ما اب ہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپایا چھپا کے رکھو, وضو کرو نماز پڑھو. اب تم نے تحقیق کر لی, کسی نے بتا دیا کتے نے پانی منہ ڈالا, تو کون تیمم کے لیے پھر پانی کہاں سے ہم تلاش کریں گے, کتنا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے, کوئی آپ کو دعوت کرتا ہے, آپ کو اس کی آمدن کا نہیں پتہ ہے, تو شریعت کہتی ہے تجسس مت کرو. کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ مشرک ہے مسلمان ہے کیا ہے, آپ جا کے سکون سے نماز پڑھ کے پتلی گلی سے نکل لو. ہاں کسی کا پہلے سے پتہ ہو کہ اس کے عقیدے شرکیاں ہیں, پتہ ہو پہلے سے, پھر نہیں پڑھو نماز. مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جی بھائی, چلو میرا بھائی ڈبل. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم مفتی صاحب, لڑکوں کا گلے میں چین پہننا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. لڑکوں کے لیے زیور پہننا جائز نہیں ہے, صرف گھڑی پہن سکتے ہو میٹل کی, اس کے علاوہ ہر قسم کا زیور لڑکوں پہ کے لیے جائز نہیں ہے. زیورات, چین, لاکٹ یہ لڑکیوں کے کام ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سوال تھوڑا لمبا ہے پر پوچھنا لازمی ہے. جی, مائک کے اگر قریب منہ سے کریں گے تو پھر میں جواب دوں گا. اوکے. جی مفتی صاحب, میرا ایک دوست ہے, اس نے شادی کی تھی اور شادی کے 3 سال بعد اسے پتہ چلا کہ اسی لڑکی کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہوا ہے. اچھا. تو اس نے اسی لڑکی کو اپنے ماں باپ کے حوالے کیا. تو لڑکے کے جو ماں باپ ہے وہ ابھی اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, آپ نے ہمارے لیے جھگڑا وغیرہ پیدا کیا ہے. اور ماں باپ کو پہلے سے پتہ تھا
تو اس میں اس کے لیے کیا رائے ہے؟ دیکھو جب شادی ہو جائے اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکی نے اس لڑکے کی ماں کا یعنی اپنے شوہر کی ماں کا دودھ پیا ہے اور یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، تو اس پہ جب تک 2 گواہ پیش نہ کر دیے جائیں اس وقت تک ان کو بہن بھائی نہیں سمجھا جائے گا. 2 عادل نیک بندے مرد گواہی دیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس لڑکی کو اس لڑکے کے ماں نے گود میں اٹھا کے دودھ پلایا تھا. 2 بندے گواہی دیں کانفیڈنس کے ساتھ، یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں. جب تک یہ گواہی نہیں ہوگی تو کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں، ادھر منگنی ہونے والی ہے، کوئی کباب میں ہڈی بن کے بولتا ہے اس نے تو فلاں کے ساتھ دودھ پیا ہے، تو یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو 2 بندے گواہی دیں اور وہ بھی عادل ہوں، ان پہ الزام نہ ہو. بعض دفعہ گواہی دینے والا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہو، اس کا کوئی پھڈا چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. جیسے ایک آدمی چاہتا تھا اس لڑکی سے شادی کر لے، اب اس کی شادی جمشید سے ہو گئی، اب یہ آ کے گواہی دے رہا ہے کہ اس لڑکی نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ تو خود شادی کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے اس کیس کو وہاں علماء کے پاس لے کے جائیں، وہ گواہی طلب کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے گواہوں سے، ایویں ہی ادھر ادھر کی باتوں سے نہیں، تو گواہوں سے ثابت ہوتا ہے تو پھر ان کے درمیان جدائی کرائی جائے گی. گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا تو وہ بغیر کسی خوف و خطر کے رہیں اور میاں بیوی ہی ہیں، وہ بہن بھائی نہیں سمجھے جائیں گے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. یہ شیرشاہ سے مال آتا ہے جس میں کھلونا وافر مقدار میں ہوتا ہے. کھلونے؟ جی. تو پہلے نہیں بیچتا تھا، اب بیچتا ہوں. تو پرسوں میرے سے ڈکیتی ہو گئی، لوگ کہتے ہیں یہ کھلونے کی وجہ سے ہے، اپنے فتوے لگا رہے ہیں. کیا؟ تو میں کھلونا پہلے نہیں بیچتا تھا، ابھی بیچتا ہوں، اور جو مال میں آتا ہے. تو پرسوں میرے سے وہ ڈکیتی ہو گئی تو سب لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں یہ کھلونے کی وجہ سے ہے، کھلونے کی وجہ سے. نہیں، کھلونے بیچیں، ہمارے تو 19 بچے ہیں، ہمارے پاس بیچ دیں یار، ہم آپ سے مناسب ریٹ پہ خرید لیں گے. تو اسی کا پوچھنا. جی جی، کھلونے بیچنے میں کیا ہے؟ السلام علیکم. مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ گھر چھوٹا ہوتا ہے، 2 یا 3 کمرے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کے بھائی بھی ہوتے ہیں، جیسے میرے بھائی ہیں. آپ کی اہلیہ کا ان سے شرعی پردہ یعنی کہ کس طرح پھر کیا؟ بالکل، بھابھی کا دیور سے شرعی پردہ ہے. تو ہمارے گھر آؤ، 3 کمروں کا گھر ہے میرا، اور میرا سوتیلا بیٹا ہے. تو چونکہ سوتیلے بیٹے کی بیوی کا پردہ ہے تو اس لیے ہماری بہو ساتھ رہتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے. اور 2 بیٹے بڑے جوان ہو گئے، یعنی 3 نامحرم ہیں گھر میں، تو وہ پردہ کر رہی ہے الحمدللہ. گھر کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں. جب کمرے سے باہر آئے گی تو چادر ہوتی ہے سر پہ، اسکارف لے کے سارے کام کرتی ہے. تو یہ ہوائی بات ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے ہم بڑے گھر میں رہتے تھے، یعنی جب میری شادی نہیں، یعنی شادی ہو چکی تھی، ماں باپ کے ساتھ جب میں رہتا تھا تو ہمارا 4 کمروں کا گھر تھا، 1 صحن تھا. 3 بھائی، بلکہ 4 بھائی شادی شدہ تھے ہم چاروں، اور 4 بھائی اور 6 بیویاں، یعنی میری 2 تھیں. تو 6 خواتین ایک گھر میں اور 4 بھائی، تو مکمل شرعی پردے کے ساتھ رہتی تھی. تو شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب عورت گھر میں برقع پہن کے گھومے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ سر پہ موٹی چادر رکھے، اپنے کمرے سے جب باہر آنا ہو تو چادر تھوڑی سی آگے کر دے وہ. اور دیوروں کو بھی چاہیے بغیرت مت بنو، انسان کے بچے بنو. جب تمہیں پتہ ہے بھابھی پردہ کرنا چاہتی ہے تو تم بھی نظر کو نیچے رکھو، تاکہ کبھی اس سے وہ گھونگھٹ آگے نہ کر سکے تو تمہاری نظر نہ پڑے. تو ہمارے گھر میں بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان کو پتہ ہے بھائی بھابھی سے پردہ کرنا ہے. تو میں نے دیکھا ہے اگر بھابھی کچن میں کام کر رہی ہوگی، وہ منہ ادھر کر کے آرام سے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے. اور ہم بھی جب گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے گھر میں ایک اب نامحرم کا اضافہ ہو گیا، تو میں کبھی دھڑام کر کے نہیں جاتا گھر میں، حالانکہ میرا گھر ہے. دھڑام کر کے دروازہ، بھائی دروازہ بند ہے، ایک دفعہ نوک کروں گا میں. کمرے میں جانے سے پہلے بھی، اپنے کمرے میں جانے سے پہلے بھی اگر مجھے پتہ ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ نوک کروں گا، تھوڑا سا ویٹ کروں گا، پھر جاؤں گا، تاکہ گھر میں اگر کوئی نامحرم ہے تو وہ اپنے آپ کو سمیٹ لے. تو سب مل جل کے اگر کمپرومائز کر کے رہیں تو ایک گھر میں شرعی پردہ ہو سکتا ہے. اس کی میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوا ہوں، صحیح ہے نا. اور ہماری بھابیاں ہماری کزنیں بھی ہیں، پھر بھی ہم سے الحمدللہ پردہ کرتی ہیں، پھر بھی الحمدللہ پردہ کرتی ہیں. اور ایک گھر میں ہم کئی سال رہے ہیں، کئی سال رہے ہیں گھر میں پردے کے ساتھ، گھر کے سارے کام بھی ہوئے ہیں، پردہ بھی ہوا ہے. مجھے تو یہ بڑی بغیرتی لگتی ہے یار. میں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے ہمارے گھر میں ہمیشہ سے، یعنی جب سے ہم مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوئے، شرعی پردے کا ماحول بنا دیا. پاکیزہ ماحول ہے،
سکون کا ماحول ہے. جن گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے نا, ٹینشن ہے, عذاب ہے زندگیاں. غیر مسلموں میں تو بالکل ختم ہو گیا. اتنے شکوک شبہات اور چکر بازیاں. میں آپ کے گھروں پہ اعتراض نہیں کر رہا, آپ کے گھر بہت پاکیزہ ہوں گے, لیکن جہاں پردہ نہیں ہے آپ نے شک کی اور فتنے کی بنیاد ڈال دی ہے, فتنے کی بنیاد ڈال دی ہے. تو بھائی چھوڑو یار, تمہاری نامحرم ہے تو نامحرم ہے, بس ختم. اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, انجوائے کرو لائف کو. تو کیوں بھابھیوں کو دیکھ رہے ہو, سالیاں آ رہی ہیں ٹھیچ پیچ کر کے, ایسے فری ہو رہے ہو جیسے پتہ نہیں کبھی زندگی میں بیوی کے ساتھ اتنا فری نہیں ہوا ہوگا. سالی کو چاہیے پردہ کرے تو پاکیزہ ماحول بنتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. غیر مسلم اس پاکیزگی سے محروم. غیر مسلموں کے یہاں یہ پاکیزہ ماحول نہیں ملے گا آپ کو. تو صاحب گپے مار رہے ہیں, کوئی پردہ وردہ نہیں ہے. تو اسلام نے کتنا پیارا پاکیزہ ماحول دیا. اپنے گھروں کو اس پاکیزگی سے مزین کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے جب بھی شادی کی ہے نا, 2 شرطیں لازمی لگائی ہیں کہ 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے. ایک نماز پہ, نمبر 2 پردے پہ. جہاں بھی پیغام بھیجا میں نے بولا بھائی میری بیوی پردہ کرے گی, میرے بھائیوں سے بھی, اپنے کزنوں سے بھی, میرے بھائیوں سے بھی. یہ میں اپنی نسل کو خراب نہیں کر سکتا, نسل نہیں خراب. کیونکہ اگر بے پردہ عورت گھر میں لے آئے نا, بچیوں نے ماں کی ماننی ہے, باپ کی نہیں ماننی. یہ ذہن میں رکھنا. بچیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں. باپ پردہ سکھا رہا ہے, ماں پردہ نہ کرتی ہو, بچی کبھی نہیں پردہ کرے گی الا ماشاء اللہ. تو میں نے کہا بھائی اپنی نسل نہیں خراب کرنی ہم نے. تو نمبر 1 نماز پہ کمپرومائز نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے بھائی. آپ 100 دفعہ کہہ دو, نبی نے اس کو مسلمان قرار نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا. نماز پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, پردے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ایسی کی تیسی, یہ ہمارا اصول ہے. باقی سب چیزوں پہ خدمت کرے نہیں کرے کمپرومائز کریں گے. تبھی میرا اصول ہے, میں گھر میں جاتا ہوں, کبھی عزت ملتی ہے, کبھی عزت بولو نہیں ملتی. کبھی گئے ہم, کچھ پکا ہوا ہے, نہیں جی کچھ نہیں بنایا, موڈ نہیں تھا بنانے کا. اچھا, پھر گارڈوں کے کمرے میں آ کے دیکھا یار تم لوگوں نے کچھ پکایا ہوا ہے, ہم تو کھا چکے ہیں. یہاں سے بھی ان سب کو پتہ ہے, یہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں, یہ گواہی دیں گے, وہ یار کچھ پکایا کہہ رہے ہیں, وہ تو ہم تو کھا چکے ہیں. اتنا سا منہ. تو یہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ زندگی میں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, کیا ہے یار, کیا ہے. پھر میں جا کے دیکھتا ہوں کوئی روٹی بچی بھی ہے, یا ہوٹل سے منگواتا ہوں, کسی سے بولتا ہوں ابے لے آ یار, جا کچھ لے آ باہر سے جا کے لے آ, بھوک لگ رہی ہے. تو یہ جو گھر میں ناک پہ مکھی, یہ نہیں پکایا, ایسا نہیں کیا, یوں نہیں کیا, یہ ظرف کیا ہے بولو؟ چھوٹا ظرف. اتنی باتوں پہ نہیں کیا کرو لڑائیاں اور جھگڑے. ہاں اگر میں نے گھر میں بول دیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مجھے کھانا چاہیے, صبح سے بول دیا, اور گھر والوں نے وعدہ بھی کر لیا, پھر نہ ملے تو کھوپڑی گھومتی ہے, کیونکہ پھر ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر بھی نہیں گھومنی چاہیے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی میری نظر میں 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرو, نماز اور پردہ. باقی سب کیا ہے, سب چلتا ہے یار, سب چلتا ہے. لیکن لوگ 2 ہی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں, باقی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. کہتے ہیں پردہ نہ کرے کوئی بات نہیں ہے, پردہ نہ کرے کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ بھی کمپرومائز, جاب نہیں کرنے دوں گا, یہ بھی پردے میں آتا ہے. روکھی سوکھی کھا لیں گے, گھر میں کھانے کو ہو یا نہیں ہو. میں نہیں کہہ رہا ناجائز ہے بیوی کا جاب کرنا, بہت سارے خاندانی لوگوں کے یہاں بیوی جاب کر رہی ہے, ان کی کوئی مجبوری ہوگی. میں نے اصول یہ بنایا ہوا ہے, جاب نہیں کرنے دوں گا بھائی. ہماری پرمپرا ہمارے خاندان میں چلے گی کہ ہماری عورتیں گھروں کی زینت بنتی ہیں, دفتروں کی زینت نہیں بنتی. ہماری پرمپرا ہے. حلال حرام کی بات نہیں کر رہا, اسلام کو نہ بیچ میں لے کر آؤ. پرمپرا بھی تو ہوتی ہے نا بھائی. ہماری پرمپرا یہ ہے کہ ہمیں کھانے کو ملے نہ ملے, ہماری ہاں عورتیں جاب نہیں کرتی. ابھی ہماری بچی کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا تھا, ان سے میں نے بولا بھائی یہ بتا دوں ہماری بچی جاب نہیں کرے گی. اپنی بچی اس خاندان میں دینا ہے, کھانے کو ہو نہ ہو, بچی جاب نہیں کرے گی. ہم نے اپنی نسل خراب نہیں کرنی ہے. ہماری عورتیں گھروں کی زینت ہوتی ہیں, دفتروں کی زینت. بولو نہیں بول رہے, تمہارے دل میں کالا کالا ہے. ابے غیرت آدمی بنو, پجامے مت بنو. جو عورتیں جاب کر رہی ہیں مجبوری میں ہوں گی, یا ان کی کوئی نئی بھی مجبوری ہوگی, ان کا شوق ہوگا, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا. میں صرف اپنی پرمپرا بتا رہا ہوں. اگر کوئی مجھ سے متاثر ہے تو وہ بھی اسی لائف اسٹائل کو اختیار کرے. بھائی ہم جو روکھی سوکھی لا کے کھلا دیں کھا لو, جاب کی اجازت نہیں ہے, باہر نہیں جانے دیں گے, اجازت نہیں ہے. گھر عورت کا کام کیا ہے, گھر سنبھالنا. بچیوں کا کام گھر. پڑھائی کے مخالف نہیں ہے, پڑھا رہے ہیں سب کو, سب بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں, بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی. باہر بیٹوں کا کام ہے جانے. اور بہوؤں کے بارے میں بھی اصول بنایا ہوا ہے.
بہو گھر میں آئے گی, گھر میں رہے گی, جاب نہیں کرے گی, نہیں آئے گی تم لوگ کی سمجھ میں. ابے تم مت متاثر ہو ان گوروں سے, لبرل ٹوپی ڈراموں سے. انہوں نے برباد کر دیا. اور مرد کی آمدن میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ برکت. جس دن اس کو عورت کے منہ, عورت کی کمائی مرد کے منہ کو لگ گئی نا, بس پھر مرد بیکار. عورت کی کمائی میں بڑا مزہ آتا ہے مرد کو, جو ہے نا حرام خور قسم کے ہوتے ہیں. منہ کو لگ گئی تو گئے. سب کچھ مجبوری میں کر رہے ہیں بھائی, ان کو میں برا نہیں کہہ رہا, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, حالات صحیح نہیں ہے تو پھر بیوی بیچاری کما رہی ہے, مجبوری کے حکام الگ ہیں. نارملی میں بات کر رہا ہوں. جناب کافی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم. آخری سوال. اچھا, مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا, جیسے مجھے معلوم ہو کہ میں ایک شخص مجھے مکان کرائے پہ دینا چاہتا ہے. اچھا, وہ مکان اس نے جو لیا ہے اس جگہ وہ ناجائز ہے, اس نے قبضہ کر لیا بدماشی سے, اپنے پاور سے. اچھا, وہ مکان مجھے جو ہے پسند آ رہا ہے, کرائے پہ لینے میں چاہتا ہوں یا خریدنا چاہتا ہوں, اس میں ساری نہیں لے سکتے. نہ قبضے کی جگہ جو ہاں. ناجائز قبضہ ہو وہ نہیں, نہ کرائے پہ لے سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. مطلب پوچھنے کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں جیسے لے لوں اپنی یہ فائدے کے لیے کہ مجھے وہاں پہ ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں, تو میری وہاں پر اس گھر میں رہنا اور اللہ کی عبادت کرنا جائز ہوگا نہیں؟ دیکھیں, اللہ کی عبادت تو عبادت ہے, وہ تو انشاءاللہ قبول ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ وہ جگہ جو ہے ناجائز ہے, حرام ہے. آپ کے لیے وہ گھر رینٹ پہ لینا ہی جائز نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ناجائز قبضے کی جگہ ناجائز قبضہ ہے نا, تو جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ توبہ کے فائدے, تو توبہ کے بہت ساری وہ ہیں, تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان زنا کر لے یا کوئی بھی گناہ کرے, اس کے بعد انسان نے توبہ اس وقت نہیں کی, لیکن کچھ ٹائم بعد وہ حج پہ چلا گیا, تو حج کی فضیلت یہ کہ وہ ایسے ہے جیسے بالکل دودھ کی طرح دھل گیا, تو اب اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں, حج سے دودھ کی طرح گناہ دھل جاتے ہیں, لیکن کیوں اس لیے دھلتے ہیں کہ حج میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی حج میں جا کے بھی توبہ نہیں کرتا تو حج سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. تو وہاں چونکہ اکثر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور بڑی تگڑی توبہ کی توفیق ملتی ہے. تو اگر کوئی حج پہ بھی جا کے توبہ نہیں کر رہا تو پھر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو حج پہ جاتے ہیں خاص طور پہ عرفات میں تو دعائیں کرتا ہی توبہ کے لیے ہے نا. جی کوئی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, جیسے ریسنٹلی مفتی تقی صاحب کا فتویٰ آیا ٹریڈنگ پہ کہ ٹریڈنگ حرام ہے, اور اسپیشلی کرپٹو ٹریڈنگ حرام ہے, تو اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ اور اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے. جامع میں کیا مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں میری کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ جامع رشید کے جو بڑے علماء ہیں ان کا رجحان اس کے جائز ہونے کی طرف ہے, لیکن ریٹرن میں فتویٰ نہیں دیا. اسی بیس پہ نہیں دیا کہ کل رجوع نہ کرنا پڑ جائے, کیونکہ اس کے کچھ بہت سارے سائڈ ایفیکٹ بھی سامنے آ رہے ہیں. اس کو ایز اے کرنسی یوز کم کیا جا رہا ہے, ایز اے ایسٹ زیادہ یوز کیا جا رہا ہے اس کو, یعنی اسی کو مقصود بنا کے خریدا بیچا جا رہا ہے. تو اس لیے حضرت نے جو کہا ہے نا کہ مال نہیں ہے یہ, تو جامع رشید اور بھی دیگر مفتی ارشاد صاحب ہیں, اسلامک بینکنگ کے بہت ماہر ہیں, بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں, بہت ایکسپرٹ ہیں مالی معاملات میں, ان کا رجحان بھی جائز ہونے کی طرف ہے. جامع رشید میں مفتی حسین صاحب ہوتے ہیں, وہ بھی بہت ایکسپرٹ ہیں مالی معاملات میں, ان کا رجحان بھی جائز ہونے کی طرف ہے. تو جامع رشید ہی کے ایک فاضل ہیں مفتی اویس پراچا صاحب, ان کی ایک کتاب بھی ہے, اگرچہ وہ جونیئر علماء میں شمار ہوتا ہے, لیکن وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اور اس میں بھی جواز کی طرف رجحان ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ علی اطلاق ناجائز نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے کہ ماہرین کی اب تک جو ہم تک ماہرین کی تحقیق ہے تو ماہرین کے کندھے پہ ڈال دیے انہوں نے. اس میں انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ماہرین جس وقت کوئی اور رائے رکھ لیں گے, یعنی اس کو مان لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے. اور ماہرین میں ڈاکٹر مبشر سر فہرست ہیں, جن کے ساتھ میں نے بھی پوڈ کاسٹ کی تھی, تو وہ بھی اس کو مال کی میں نہیں داخل. تو ماہرین کی رائے میں بہت اختلاف ہے کہ یہ مال ہے یا نہیں ہے. تو ایسے جزم کے ساتھ مفتی تقی صاحب نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, آپ سے ملنے کے لیے میں کھیرپور میرس سے آیا ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ کھیرپور میرس. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیر پاگارا کا گوٹ, پیر گوٹ. اچھا مائک آپ سوال کے لیے کسی اور کے ہاتھ میں پکڑائیں اور آپ جلدی سے مسافہ کر لیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ٹائم بھی بچ جائے. بھائی یہ پولیس والوں کو بول دینا کہ یہ بھی پولیس میں ہیں, میں نے اتنے پولیس والوں کو بریانی اور چائے وائے پلاتا تھا نا میں, تو کہنا کوئی بات نہیں یار, پلائیں گے یار, ہمارے اپنے تھانے کے لوگ ہیں, کوئی بات نہیں ہے, کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی انشاءاللہ. اور سب سائڈ چل رہا ہے مارکیٹوں, یہ بھی تو پولیس میں ہیں, بولیں گے اوے. یہ غیبت اس لیے نہیں کہ پولیس
पुलिस वालों को भी पता है कि हजरत को दें, हजरत वो पहले जो है ना काफ़ी देर से वो इंतज़ार में। जी मेरे साथ मेरे साहिबजादे हैं। अच्छा आज माशाल्लाह। आपके साथ यहाँ पे नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। अच्छा अच्छा, हजरत माइक थोड़ा करीब कर लें। बस ये चाह रहे थे कि आपसे ज़रा मुसाफा भी हो जाए, मुलाकात अच्छा हो जाए। चलें मिलते हैं। अभी करना चाह रहे हैं? आ जाएं आ जाएं आ जाएं। और माइक किसी और को पकड़ा दें जिसने सवाल पूछना हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो माइक में आके मुझसे मुसाफा कर रहे हैं घरों में, फिर वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज बयान सुना आपने पूरा जुम्मे से पहले वाला? फिर ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं? अच्छा, चलें अल्लाह खुश रखे आपको। आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह, बड़ी नवाजिश आपकी मोहब्बत है, अल्लाह खुश रखे आप। जज़ाकल्लाह, बड़ी जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब वो पैकेज पे मकान जो है, पैकेज पे मकान आजकल चल रहा है जैसे पैकेज? जी हाँ, मतलब उस पर ये होता है कि जैसे 30,000 किराया है तो अब आप 30,000 नहीं देंगे, 1,000 रुपये देंगे और 10 लाख एडवांस देंगे, एडवांस ज़्यादा देंगे तो फिर इस तरह। नहीं, ये जायज़ नहीं है। अच्छा, एक मकान 30,000 का होता है, वो 1,000 रेंट पे दे रहे होते हैं और कहते हैं 10 लाख एडवांस दे दो। ये असल में 10 लाख कर्जा है, जिस कर्जे पे आप नफ़ा ले रहे हो कि 30,000 वाला मकान सिर्फ 1,000 में। तो कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुआ रिबा, हर वो कर्ज जो नफ़ा खींचे वो सूद ही है। नहीं, ये जायज़ नहीं है कि 30,000 वाला मकान सिर्फ इस बेस पे 1,000 का दिया जा रहा है कि आपसे 10 लाख एडवांस लिया जा रहा है। तो ये 10 लाख एडवांस असल में कर्जा दे रहे हो और उससे ये फ़ायदा उठा रहे हो आप। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अबे अब सब ने शुरू हो गए मिलना यार, सवाल का टाइम है, आ जाओ जल्दी से। अब कोई मिलने की ख्वाहिश